سن رہا، وہ کہتا ہے کہ جی میں سلام پیش کرتا ہوں ان دو اہل حدیث علماء کو. واہ واہ. اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو کسی وہابی کے سلام کا جواب دے دو اس کا بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تجدید ایمان کرے گا. تو سلام پیش کرنا ہے، او مولوی تیری زنانی گئی. جیڑا کہہ رہا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں، سلام تو پیش کیتا تیری زنانی گئی بقول اعلیٰ حضرت ہے. جا بھائی تو تے پہلے نکاح جا کے دوبارہ کر. بیعت بھی گئی، ایمان بھی گیا. ہاں یہ پچھلے دنوں کہیں اویس رضا قادری صاحب نے صرف ہاتھ ملایا ایک ایئرپورٹ کے اوپر ایک دیوبندی عالم سے، ویل چیئر کے اوپر تھا ایک بوڑھے ذوالفقار نقشبندی صاحب. اب وہ انجینئر بھی ہیں، عالم بھی ہیں. یہ وہ جو کہتا ہے نا وہ ایک مفتی ان کا دیوبندیوں کا، یہ اس کے پیر صاحب ہیں. الیاس گھمن صاحب کے بھی پیر صاحب ہیں، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب. ان سے کہیں سلام لے لیا اور خوشگوار موڈ میں انہوں نے کوئی گفتگو کی ہے، وہ کسی نے تصویر کھینچ کے نیٹ پہ چڑھا دی ہے تو لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا جی کہ یہ بد مذہب سے ملے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے تو کہا ہے کہ وہ اس کا ایمان ہی خراب ہے. تو اب وہ چمچے آ کے دفاع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے وہ ان کو سمجھا رہے ہو. ٹھیک ہے، آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ واقعی انہوں نے سلام ہی ان کو کہا ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مان سکتے. اور پھر وہ ساتھ میں اینڈ پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے علماء کا کام ہے جب اس قسم کی حرکت کریں تو عوام کو سیٹسفائی کیا کریں، کیونکہ آپ لوگ جب بد مذہبوں سے سلام لیتے ہیں تو وہ لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ آپ بھی بد مذہب ہو گئے ہیں، اور یہ لوگ تو سلام کرنے کے قائل نہیں تھے. تو تھانوی رسول اللہ پہ بھی مجھے چاہیے، کیونکہ تھانوی رسول اللہ والا جو واقعہ ہے اس کے اندر ایکچولی تھانوی کے اس مرید نے خواب میں بھی پڑھا ہے تھانوی رسول اللہ، پھر بیداری میں بھی پڑھا ہے، اور ساتھ یہ بھی پڑھا ہے اللہم صلی علی نبینا اشرف علی. نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں جی بیچارہ اپنی ہوش میں نہیں تھا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ مجنون کی کیٹیگری میں آ گیا، لیکن بابا تو ہوش میں تھا. بابے کو جب خط لکھا اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اس میں تسلی تھی کہ تیرا پیر متبع سنت ہے، یعنی اشلی تھانوی تیرا پیر متبع سنت ہے، اس لیے تو نے اس کے نام کا کلمہ پڑھا ہے. کوئی نہیں تسلی تھی. مجھے بتائیں عام مسلمان کو بھی کوئی شخص کہے نا میں آج خواب میں تیرے نام کا کلمہ پڑھ رہا تھا اور بیداری میں بھی میری زبان لڑکھڑا گئی، تو عام بندہ بھی کہے گا توبہ کرو اے جان چھاڑو میری منوی نال کدھر جہنم وچ لینڈ کے جائیں گا تو. لیکن یہ ان کی دیدہ دلیل کہتا نہیں تسلی تھی. تھانوی رسول اللہ پہ بھی فتویٰ چاہیے مفتی منیب صاحب، کیونکہ آپ آج کل تقی عثمانی صاحب کے ساتھ ایک سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں. پھر میں تکاں گا تو کس طرح اپنے سٹیج تے بلا دینے ہو، ہاں کدے نہیں بلان لگے. تو یہ مجھے یقین ہے کہ اس معاملے میں انہوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. چشتی رسول اللہ کے بعد تھانوی رسول اللہ پہ فتویٰ آنا چاہیے. کیوں؟ یہ کہتے ہیں جی ہم اہل سنت و جماعت کے کسٹوڈین ہیں، جہاں کہیں گستاخیاں ہوں گی ہمارا کام ہے کہ ہم ان گستاخیوں کے اوپر دھرنے بھی دیں گے، بولیں گے بھی. تو تھانوی رسول اللہ تو گستاخی ہوئی بھی ہے نا، اس پہ بھی فتویٰ چاہیے. جی وہ پہلے ہمارے بزرگوں نے کہا تھا، پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں بھی کہا ہوا تھا تو دوبارہ فتوے کی ضرورت پڑی نا. اب ہماری ڈیمانڈ ہے کہ تھانوی رسول اللہ پہ بھی ہمیں فتویٰ چاہیے. اس کے بعد جو باقی جو کفریات ہیں آپ کی کتابوں میں، کشف المحجوب کے اندر جو بایزید بستامی کے سکر کو ثابت کرنے کے لیے اور جنید بغدادی کے صحف کو ثابت کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ایک جھوٹ باندھا کشف المحجوب کے اندر، چلے بزرگوں نے نہیں باندھا ہوگا، تبدیلی ہو گئی. تبدیلی کو نہیں، انہوں نے تبدیلی مند ہے، ذہن میں رکھیے گا. یہ دفاع کرتے ہیں کہ جی حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی ایک دفعہ اپنی ایک صحابی کی بیوی اوریا کے اوپر، جو اوریا نام کا ایک صحابی تھا، اس کی بیوی کے اوپر نگاہ پڑی اور اس کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا اور خود اس کی عورت سے شادی کر لی. وہ تورات کے اندر ایک جھوٹا واقعہ جو بعد میں کسی نے داخل کر دیا تھا، اس کو انہوں نے نہ صرف نقل کیا بلکہ اس سے انہوں نے رزلٹ نکالا اور کہا کہ جنید بغدادی کا صحف یہاں سے ثابت ہوتا ہے اور راب بایزید بستامی کا سکر تو وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کی بھی ایک دفعہ ایک نگاہ پڑ گئی تھی اپنے صحابی زید ابن حارثہ کی بیوی زینب کے اوپر، اور بعد میں وہ نبی علیہ السلام کی بیوی بن گئی. نعوذ باللہ. بازید کو بچانے کی خاطر انہوں نے نبی علیہ السلام کو تختہ مشق بنایا. اس کے اوپر بھی فتویٰ چاہیے. یہ اس سے زیادہ سیویئر مسئلہ ہے. تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ ایک فتویٰ نکال کے اپنے باقی بزرگوں کی کتابوں کو بچا جاؤ گے؟ نا، بالکل ایسا نہیں ہوئے گا. یہ کشف المحجوب کی ان عبارتوں کے اوپر فتوے چاہیے کفر کے، ان کی پرنٹنگ بھی بند کروائیں. پھر تذکرۃ الاولیاء میں جو بایزید بستامی کا دعویٰ لکھا ہے، لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ من ذالک.
جی اللہ بول رہا سی، اللہ تو نبی کے منہ سے نہیں بولتا. ہاں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے. تم لوگوں نے یہ نبی الاسلام کے بارے میں جو چیز ثابت نہیں تھی اپنے بابوں کے بارے میں کر دی. خیر ان واقعات کی میں نے انجینئرنگ کئی دفعہ کی ہے. یہ بھی جو مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی نے جو ڈرامہ بازی کی تھی اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے. آج وہ ٹائم نہیں، میں صرف عبارتیں بتا رہا ہوں کہ ان عبارتوں کے اوپر ہمیں فتوے چاہیے. پھر کشف المجوب اور تذکرۃ الاولیاء دونوں کے اندر لکھا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا کہ نبی الاسلام کی قبر میں اتر کے وہ آپ کی ہڈیاں چن رہے ہیں، بعض کو بعض سے الگ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. اگر اس کے بعد لکھا ہوتا ہے یہ شیطانی خواب ہے ہم مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں فضیلت ہے، اس میں آپ کو بشارت دی گئی تھی کہ نبی الاسلام کی سنتوں کو جمع کریں گے. سرکار وہ کتاب کتنے ہے جتنے سنتا جمع ہوئی ہیں نے؟ امام بخاری نے اگر سنتیں جمع کی ہیں، سرکار یہ ہمارے بابا بخاری کی کتاب پڑھی ہوئی ہے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں ان کو نہیں مانتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ جو تم نے یہ جھوٹا خواب منسوب کیا کشف المحجوب میں، تذکرۃ الاولیاء میں، دونوں میں، تو یہ تو گستاخانہ خواب ہے. نبی الاسلام کی کیا قبر مبارک میں ہڈیاں ہیں؟ نعوذ باللہ. تم نے تو حیات النبی کا جو عقیدہ ہے اس کے اوپر خود قاطرانہ حملہ کر دیا ہے. تم نے لوگوں کو کیا عصمت انبیاء کی تبلیغ کرنی ہے؟ تو یہ شیطانی خواب ڈکلیئر کرو گے، اس سے فضیلت نہیں. نبی الاسلام کے بارے میں اگر اس طرح کا خواب اللہ تعالیٰ نے دکھانا ہوتا تو یہ دکھاتا کہ امام حنیفہ نبی الاسلام کے برتن جمع کر رہے ہیں، آپ کا کرتا، آپ کا آسا مبارک، ہڈیاں قبر میں اتر کے. توبہ توبہ توبہ. اس کے اوپر بھی ہمیں فتویٰ چاہیے. باقی میں نے 19 گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کی ہیں، سب پہ فتویٰ چاہیے، خواہ وہ دیوبندیوں کی ہوں، خواہ بریلویوں کی، خواہ وہابیوں کی، کیونکہ یہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے. یہ نہ کریں کہ دیوبندیوں کے بارے میں آپ خاموش ہو جاتے ہو تاکہ انجینئر کے خلاف ہم ان کو یوز کر سکیں. یہ بیچ میں ان کی مکاری یہ ہوتی ہے، تب یہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے ہمیں کچھ نہیں کہنا، ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہنا. ساری باتوں میں فتوے چاہیے. اندھا دھند پیروی کا انجام 2009 میں پرنٹ ہوا تھا، 14 سال پہلے، اور اسی کو میں نے پھر 2013 میں 23 فروری 2013 کو 71B مسئلہ ریکارڈ کروایا تھا، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے وہ 19 عبارتیں ڈسکس کی ہیں. ہر عبارت کے اوپر فتویٰ چاہیے. اس میں سے ورسٹ ترین عبارتیں میں نے آپ کو یہ 4 بتا دی ہیں. تھانوی رسول اللہ والی، اور اس کے بعد یہ صاحب اور شکر والی، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کے بعد جو لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک. اور آخر میں جو نبی الاسلام کی قبر مبارک سے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، خواب دکھایا گیا. یہ خواب شیطانی خواب ہوتا ہم مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی گرفت نہیں. جب تم اسے رحمانی خواب بنا کے پیش کرو گے تو ہم کہیں گے گستاخانہ خواب ہے، تم نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو اور امام حنیفہ کے اوپر بھی جھوٹ باندھ رہے ہو. تو یہ مناظرہ تو تب ہوتا ہے جب 2 بندے اتفاق کریں. نمبر 2 یہ کہ مناظرے کا موضوع طے ہو. نمبر 3 یہ کہ دونوں کا موقف پہلے طے ہو کہ بھئی کیا ثابت کرنا ہے اور کیا رد کرنا ہے. پھر دونوں طرف سے ثالث بھی ہوتے ہیں. پھر مناظرے کا ماڈریٹر بھی ہوتا ہے. آپ کسی کے گھر باہر کھڑے ہو کر تصویر بنا کے آ جائیں اور آپ کے مفاد عالم ہو گیا اور واہ واہ ہوتی رہے. جب ہمیں یہی نہیں پتا ہو کہ بھی مناظرہ کیا ہے، اس کے طریقے کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص مفتی منیب الرحمان صاحب کی ویڈیو بنوائے بغیر بریلویوں کا نمائندہ بن کے آ جائے تو کیا وہ میری دعوت کے اوپر آ رہا ہے؟ میں نے تو پہلے دن سے ان کے کہنے کے اوپر یہ چیز رکھی تھی تاکہ اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے. اس کے بعد جا کے یہ کہنا پریس کلب کے اندر کہ انہوں نے ہمیں دھکے دیے اور فلاں کیا، ہمارے کیمرے بھی چھین لیے، حالانکہ وہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. اور اپنی حالت یہ ہے ان لوگوں کی، انہوں نے مفتی منیب سے کیا ویڈیو بنوانی ہے. کیوں؟
मेजॉरिटी पोर्शन तो डॉक्टर अशरफ जलाली और इलियास कादरी पार्टी के साथ है। मुफ्ती मुनीर साहब कैसे रिस्क ले सकते हैं कि एक इंडिविजुअल बंदे को लॉन्च कर दें? अगर उन्होंने कभी कुछ करना भी हुआ ना मेरा इतना उकसाने पर, तो वो इसको कभी भी नॉमिनेट नहीं करेंगे, इस बंदे को। इनकी हालत यह है कि जेलम की किसी भी नुमाइंदा बरेलवियों की मस्जिद में इस शख्स को कोई तकरीर भी ना करने दे। यही वजह ये प्रेस क्लब गया है। हां, आप लोग समझ रहे होंगे ये मशहूरी के लिए गया, नहीं नहीं, मशहूरी के लिए वहां नहीं गया। इसको मस्जिद में घुसने ही नहीं देते, इसको जिंदगी राफजी कहते हैं। सारे बरेलवी उलमा की वीडियोस आप देख लें, वो इस पूरे ड्रामे से पहले भी कह रहे थे ये हमारा नुमाइंदा नहीं है, ये तो राफजी है। सारे बड़े बड़े उलमा इनके। वो पिंडी का एक काला कौवा ये सफा पेश करके पिछले को छुपा रहा है। और रही बात मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की, तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ये अहले सुन्नत व जमात के जो मुअतबर और मुस्तनद उलमाए अहले सुन्नत हैं, उनके नजदीक ये कोई काबिल एतबार शख्सियत नहीं है। और ना ही, ये मेरी बात याद रख ली जाए, और ना ही मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अहले सुन्नत की तरफ से इस मुनाजरे के नुमाइंदा हैं। ये हमारे सुन्नियों के तर्जमान और नुमाइंदा नहीं है। मैं वाज़ेह लफ्जों में कह रहा हूं, बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूं, ये सुन्नियों के तर्जमान नहीं है, ये रावजियों के मोहरे हैं। जब चाहते हैं वो इनको इस्तेमाल करते। जदों पिंडी दियां लूमड़ियां, पिंडी दे भेड़िए नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात, पिंडी दे लपड़ लगड़ बच्चे ओ जिस वेले भौंके ना सियाबा इकराम नो ते बाबे ने सट मारी मीनारे पाकिस्तान से, कहने लगे आए सियाबा दे दुश्मनों धोर धोर। उसको भी जरा शैतान को पहचान ले आप, जो उनको ले लेकर यूट्यूब चैनल पर बैठकर यानी जबरदस्ती गर्द उड़ाने के लिए उस मलऊन को पहचानिए आप। उसका नाम लेना भी हम एक गोया के ये समझते हैं कि जनाब एक इल्मी मजाक है और ये हमारे वकार के भी खिलाफ है। लेकिन अमीन शहीदी का जो इंटरव्यू ले रहा था, उस मलऊन को भी जरा जहन में रखिए आप। ये हर उस इशू को छेड़ता है जिससे फिरकावारी फैले। ये सुन्नी तुम्हारा सुन्नी नहीं है, ये याद रखना। तो अगर ये कुछ करने में कामयाब भी होते हैं ना, तब भी इसका एंड रिजल्ट कोई नहीं निकलना था। तो जो कह रहे हैं ये सेमीफाइनल है, भाई ये कुछ भी नहीं है, ये उस फिरके का नुमाइंदा ही नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, उनके अपने उलमा कह रहे हैं। और दूसरी तरफ यही मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से जब एक एंकर ने पूछा कि हजरत वो एक गाली राफजी है हसन अल्लाह यारी, वो आपको मुनाजरे का चैलेंज दे रहा है, तो पता क्या कहा इसने कहा कि उसको तो शिया खुद नहीं मानते हैं, शिया उलमा का तो ऐलान बरात है, वो कोई नुमाइंदा शख्सियत नहीं है। हसन अल्लाह यारी साहब के हवाले से क्या राय है आपकी? कोई काबिल आदमी है? बुनियादी तौर पर तो उनको खुद शिया कम्युनिटी ऑन नहीं करती है कि जी वो उनका नुमाइंदा है। जब वो किसी जमात के मसलक का नुमाइंदा नहीं है तो हम उसको किसी मसलक के नुमाइंदे के तौर पर पेश नहीं कर सकते। अच्छा जी, आप मेरे वाले कवानीन मुझे कहते हैं इसने अपने कानून खुद बनाए हुए हैं। भाई आपसे तो बहुत ज्यादा उसकी व्यूअरशिप है। इसकी व्यूअरशिप जो है ना सैकड़ों में है। ये अभी को ड्रामाबाजी की वजह से हजारों में गई है। आप पुरानी वीडियोस देखें, 1000 पे भी वीडियोस की कोई पहुंचती थी। और जिसको ये राफजी कह रहे मैं बात नहीं करूंगा कि वो शिया का नुमाइंदा नहीं है, उसकी व्यूअरशिप तो तुम्हारे से बहुत ज्यादा है। और अब तुम्हें यह याद आ गया कि वो नुमाइंदा शख्सियत नहीं है। जब हम ये बात करते हैं कि भाई तुम्हें तो तुम्हारे बड़े जिंदगी को राफजी समझते हैं, तो तुम कहां से नुमाइंदा शख्सियत हो? देखा लॉजिकली किस तरीके से ही काबू में आते हैं, एंटी वैनम फक्की इल्जामी जवाब के तौर पर। इसलिए मैं हर चीज की इंजीनियरिंग करता हूं, आम बंदे को समझ आ जाती है। जी, उन्होंने कहा क्या कुत्ते पर भी हाल तारी हो सकता है अगर वली की तवज्जो पड़े तो? एक जैल तो कॉन्फिडेंस लेवल आसमानत है। काश मैं ये मंजर देखूं। इत्तेफाक से उनके दिल के आने वाले ख्याल को हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने महसूस फरमाया। झूठे हो। फरमाने के बाद आप उठे खानकाह के अंदर। जब खानकाह के दरवाजे पे तशरीफ लाए तो हुस्न इत्तेफाक, अल्लाह अपने वलियों को क्या शान देता है। हाँ, इधर नजमुद्दीन कुबरा दरवाजे पर आए, उधर कुत्ता भी दरवाजे पे आए। आपने उसको गौर से देखा, नजर डाली, हाय 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 हाय। समझ रहे हैं ना आप? नजमुद्दीन समझ रहे हैं ना आप? नजमुद्दीन कुबरा ने नजर डाली। नजर का डालना था, वो कुत्ते की आंख से आंसू निकलने लगे और वो तड़पने लगा।
मखदूम साहब फरमाते वो तड़पने लगा, नजमुद्दीन कुबरा के कदमों पे लौटने लगा जी। फिर उसके बाद उस कुत्ते का हाल ये हो गया, कुत्ते का भौंक भौंक कुत्ता भौंक, कि जहां भी वो बैठता 40-50 कुत्ते उसके इर्द गिर्द बैठते थे उसके अदब में। तो यार क्या कह रहे हो, देखा कहानी कितनी जबरदस्त है। यानी वो कुत्ता ऐसा साहिबे हाल हो गया था, और फिर वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा, फिर वो मर गया इंतकाल, और उसको फिर लोगों ने दफन कर दिया। अकल ना हुए थे मौजा ही मौजा। तो मखदूम साहब के एक मुरीद थे, तो कहा कि नजमुद्दीन कुबरा जैसी हस्ती ने तो कुत्ते पे तवज्जो डाली तो उसको साहिबे हाल बना दिया। आज कुछ इस दौर में कुछ ऐसे वली हैं कि जो जानवर पे तवज्जो डालें तो उसको भी साहिबे हाल बना दे। भाई कहना क्या चाह रहे हो? तो मखदूम साहब ने फरमाया वो जोगी की बिल्ली लाओ। जोगी की बिल्ली आई, मखदूम साहब ने उसको बिठाया और उसके सामने तसव्वुफ के असरारो मानी बयान फरमाए, निकात बयान फरमाए। बिल्ली सुनती रही और सुनते सुनते बिल्ली बेहोश हो गई। सामोड़ किड्डी बड़ी छड़ी उन्होंने। मखदूम साहब ने बिल्ली को सुनाया और बिल्ली सुनते सुनते बेहोश हो गई। जब बिल्ली सुनते सुनते बेहोश हो गई, फिर होश में आया तो वो रोती थी, बिल्ली रोती थी, मखदूम साहब के कदमों पे लौटती थी। टोरो गए। उसके बाद फिर बिल्ली का मामूल बन गया। जब मखदूम साहब की महफिल सजती, बिल्ली को बुलाना नहीं पड़ता। जब आप तसव्वुफ के इसरार बयान फरमाते, उसके रमूज बयान फरमाते, तो बिल्ली भी आकर के बैठा करती थी। फिर उस बिल्ली को वो मकाम दिया मेरे मखदूम ने कि फिर बिल्ली की ये शान हो गई, उस वक्त बिल्ली की ये शान हो गई कि मेहमान खानका में जितने आने वाले होते, बिल्ली उतनी मर्तबा आवाज लगाती। क्या बात है यार, कितने पहुंचे बुजुर्ग ने। और फिर उसी के हिसाब से खाना पकता मखदूम साहब की खानकाह में। तो मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह की उस बिल्ली की फिर शान ये हुई कि एक मर्तबा लंगर पक रहा था और लंगर के अंदर सांप गिर गया, जहरीला सांप। अरे बाबा। अच्छा वैसे हमारे बुजुर्गों की इससे मजाक कितनी अच्छी होती थी। बिल्ली ने बहुत चीखा, किसी ने देखा नहीं। बिल्ली ने बहुत चीख मार की लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं की। तो फिर क्या हुआ, अब वो खाना अगर लोग खाते तो मर जाते। वाह वाह क्या बात है, कहानी वो बनाओ जी पगड़ी न जाए। तो बिल्ली ने उस देग के अंदर छलांग लगा दी हैं और अपनी जान दे दी। हाय 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 सदके जावा। लोगों ने सोचा ऐसा क्यों हुआ कि बिल्ली ने छलांग लगा करके अपनी जान दे दी। जब बिल्ली को निकाला गया, खाना तो खराब हो गया था, फेंकना था। हाँ। जब देग पलटी गई, देगची पलटी गई तो उसके अंदर जहरीला सांप निकला। तब लोगों को पता चला कि मखदूम साहब की बिल्ली ने इन फकीरों की जान बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। वाह वाह, इलॉजिकल झूठी बातें, इनका कोई दीन से लेना देना नहीं है। अच्छा ये किस्से कहानियां सुना के ना ये आपको मरऊब करने की कोशिश करते हैं कि आप बुजुर्गों से डर के रहे हमेशा। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर आपको ये कहानी अजीब लगी हो तो मेरे भाई नहीं, इसके बाद जो हुआ वो इससे भी जरा अजीब था। क्योंकि इसके बाद उस बिल्ली को जो मर गई थी उसे बाकायदा दफनाया गया, उसकी कब्र बनाई गई, उसका मजार बनाया गया और उस मजार पर लोग आते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, नजो नियाज पेश करते हैं और बिल्ली की कब्र पर चादर चढ़ाते हैं। एक केड़ा दीन है, एक केड़ी आयत है, केड़ी हदीस है। और बिल्ली से मदद मांगते हैं। अब वो बिल्ली बिल्ली नहीं रही, मरने के बाद वो कब्र परस्तों के लिए मुश्किल हो गई। ये जो मजार है ये आज भी मौजूद है और इंडिया का एक स्टेट है जिसे यूपी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश कहा जाता है, उसमें एक जगह है जिसे किचोचा कहा जाता है। वहां पर मखदूम अशरफ की एक मजार है, एक दरबार है और उसी की थोड़ी दूरी पर यह मजार भी मौजूद है। अजीब बात तो यह है कि लोग मानते भी हैं और उन्हें पता भी है कि इस जगह पर बिल्ली दफन है, इस मजार में बिल्ली दफन है, लेकिन फिर भी वो आते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, नजरो नियाज पेश करते हैं और बिल्ली की कब्र पर चादर चढ़ाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। और लोगों का मानना है कि जो इस मजार पे आता है अगर उस पर जिन भूत का साया हो या फिर उस पर जिन या भूत चढ़ा हुआ हो तो फिर वहां पर एक बिल्ली आती है, उसे पंजा मारती है और वो इंसान ठीक हो जाता है। अच्छा ऐ देख लो सामो। यानी कि मरने के बाद वो बिल्ली बिल्ली नहीं रही बल्कि मुश्किल हो गई है कब्र परस्तों के लिए। बुजुर्ग भी अगर ये सुने ना पहली दफा उनकी भी ऐसी छूट जाए तो यार क्या कह रहे हो। किसी को दाता बनाया हो कि मेरे बिहाफ के ऊपर वो सिफारशी होगा, सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, पाक है वो हस्ती,
بہت بلند ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اور مشرکوں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ جو تم نے غلیظ عقیدے وابستہ کر دیے اور ہستیوں کے ساتھ, اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ تو اپنے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے بالکل سچی اور کھری توحید قرآن میں بیان کر رہا ہے. کسی کو بری لگے, کسی کو اچھی لگے, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا بات کریں گے, کس لیول پہ اتر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. آپ دیکھیں اس سے بہتر اور کیا انداز, سمپل اور بہتر اور بالکل کھلا ڈلا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اے نبی ان سے فرماؤ, اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض, کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو وہ چیز جو اللہ کے علم میں تو زمین و آسمانوں کے اندر ہے ہی نہیں ہے, کہ کوئی اللہ نے اپنا کوئی سفارشی مقرر کیا ہوا ہے کہ جو نفع نقصان کا مالک ہے. اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک کرتے ہیں نا. میرے استاد فرماتے تھے دعوت اسلامی کے صرف دو مخالف ہو سکتے ہیں, ایک وہ جو حسد کرتا ہے, دوسرا وہ کہ جو بغض رکھتا ہے دعوت اسلامی کا, بد مذہب. وہ مخالف ہو سکتے ہیں, باقی جس بندے کو دین کا درد ہے نا وہ دعوت اسلامی کے خلاف نہیں آ سکتا. میں سکرامنٹو تھا تو وہاں پر, کیونکہ وہاں پر دعوت اسلامی کا دارالمدینہ بھی ہے, وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے بچے دارالمدینہ میں جاتے ہیں اور بسا اوقات ہم نماز نہ پڑھیں تو بچے گھر آ کے کہتے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا, اٹھو نماز پڑھو. وہ بڑا ہے, چھوٹا نماز کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو یہ کس نے ان کے اندر امریکہ میں دین کا درد پیدا کیا جی؟ اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے. ہمارا یہ حال ہے. حافظ صاحب, میں پھر تھوڑی سی پنجابی یوز کرنا چاہوں گا, ہمارے استاد فرماتے تھے ہمارا یہ حال ہے, جندے نو ڈانگا تے موئے نو بانگا. جو زندہ ہونا اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے خلاف آ جاتے ہیں, جب وہ چلا جاتا ہے پھر 10 چادریں لے کے تو وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں. تو جیتے جی جو ہے نا اپنے بزرگوں کی قدر کریں. امیر علیہ سنت کی ذات کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ چند لفظوں میں بند نہیں کر سکتے ہیں. جتنا انہوں نے کام کیا نا, آپ نے سیشن کیا ان کے ساتھ مفتی قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کے ساتھ, میں شکاگو میں ان کے ساتھ تھا, تو میں نے جب امیر علیہ سنت کے متعلق ان سے سوال کیا نا, انہوں نے مجھے کہا کہ اس بات کو میں مانتا ہوں کہ دعوت اسلامی نے کام کیا ہے. اللہ اکبر. تو بزرگ بڑوں نے جنہوں نے جو خود کام کر رہے ہیں, مجھے خود انہوں نے کہا کہ میں مانتا ہوں, اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ دعوت اسلامی نے کام کیا ہے. تو اگر کوئی بندہ تعصب کی اینک پہن کے, تو ضدی بندے کا علاج تو کوئی نہیں نا. ضدی بندے کو آپ کو باہر دھوپ نکلی ہے اور لیکن وہ کہ نہیں باہر رات ہے, تو آپ اس کو کس طرح منوا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. بالکل حافظ صاحب, اس پرفتن دور میں کہ جہاں ہمارے قرب و جوار کے 4-5 دوست ہوں جو ہم سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہوں, ہم ان کو راہ راست پر لائے نا تو پھر ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے ایک بندے کو سوارنا یا دین کی طرف لانا. اور ایسے پرفتن دور میں اور ایسے ماحول میں امیر سنت نے لاکھوں لوگوں کو نمازی بنا دیا, با حیا بنا دیا, خوش لباس بنا دیا, اور واقعتاً سنتوں سے قریب کر دیا. حافظ صاحب, میں آپ کو میں جب پڑھاتا تھا نا تو ہمارے جامعہ کے ناظم صاحب وہ خلیفہ امیر علیہ سنت سے ملنے کے لیے گئے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ٹائم تھا جامعہ کا, تو کہتے ہیں میں ملنے کے لیے جب گیا نا تو مجھے کہنے لگے دیکھیں حساس کتنے ہیں, لوگ خوش ہوتے ہیں کوئی ملنے کے لیے آ جائے نا, تو کہنے لگے مولانا صاحب ٹائم جو ہے وہ آپ کے پڑھانے کا ہے, تو آپ میرے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں. بتا یہ رہا ہوں کہ جہاں پہ میر علیہ سنت کی شخصیت کو کہا جاتا ہے نا, تو وہ رنگ آپ کے خلیفہ میں بھی نظر آتا ہے, شہزادہ جانشین میر علیہ سنت میں بھی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ ہم لوگ نا, میں پھر یہ بات کہوں گا کہ ہم لوگ اندر والے معاملات نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہے, کیونکہ جو جس راستے کا مسافر ہوتا ہے نا, کیونکہ بسا اوقات لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اتنے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں, یہ ہے وہ ہے پروٹوکول ہے. او بھائی میرے 45 سال دیے دین کے لیے, 40 سال دیے دین کے لیے, 10 دن کوئی کام کرے اس کو لگ پتا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں, فلانا بھی میرے خلاف, فلانا بھی خلاف. تو 40 سال ایک تحریک کو لے کے چلنا اور اتنے ممالک میں نیٹ ورک پھیلانا اور پھر اتنے منظم انداز سے, اور پھر مسلک اعلیٰ حضرت پہ کمپرومائز ذرا برابر بھی نہ کرنا, اس سے بڑی کرامت کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ اڑ کے دکھانا صرف کرامت ہے, استقامت کرامت ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی پوری کی پوری امیر علیہ سنت کے اخلاص کی وجہ سے کھڑی ہے, اللہ رسول کے فضل کے بعد. کتنا اخلاص ہے نا, ورنہ تو یہاں پہ 10 مرید ہو جائیں, اگلے دن حضرت والا کدھر فلائٹ اور کیا کچھ, ان کا کیا ہے جی بھائی. پچھلے دنوں امیر علیہ سنت نے کہا, جب پوچھا گیا نا کتنا بینک بیلنس ہے, تو کیا کہا گیا ان کی طرف سے, انہوں نے کہا اگر آپ زکات دینا تو زکات لگ جاتی ہے. کوئی دکھا سکتے ہیں آپ ایسا پیر؟
इल्ला माशाल्लाह कोई नजर आएगा। अल्लाह, कभी आप इस चीजों को देखें, ये कोई सोखा काम नहीं है हजरत वाला। आप कभी इस मैदान के मुसाफिर बने, फिर आपको लग पता जाए। वो वारिस शाह हमारे वो क्या करते थे, बड़ा इश्क इश्क तू करना है, कदी इश्क दा गुंजल खोलते सही, तेन मिट्टी दे विच ना रोल देवे, दो बोल प्यार दे बोलते सही, सुख गट ते दुख हजार मिलसन, कदी इश्क तरकड़ी तोलते सही, तेरी सुकी अख भी भेज जावे, कदी सानू अंदरों बोलते सही। कभी तुम देखो तो सही कि भाई कुर्बानियां क्या है, फिर तुम्हें पता लगेगा। तो जो भाई जो बंदा सिर्फ सोशल मीडिया का मुफ्ती है, 12 बजे उससे उठना है, जिसको फजर का भी नहीं पता, कमेंट करना बड़ा सौखा काम है। आओ को मदरसा चला के दिखाओ, आओ को जामिया चला के दिखाओ, आपको लग पता जाएगा कि 150 बजे की रोटी कैसे पूरी की जाती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सोशल मीडिया पर इस्लाम की सही तालीमात जानने के लिए अभी से खत्म दुआ करें। 19 सितंबर 2023 को इसराइल सफ़े अस्सी पर नजर नहीं आएगा। कल मुंह दिखा सकोगे? नहीं। चलो हम तो दिखाएंगे। नहीं नहीं, खत्म इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर है। अल्लाह अकबर हम तो मुंह देखेंगे भी ना ना, हम तो जियारत करेंगे भी ना। अल्लाह अकबर ठहरो 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 इसराइल खत्म, इसराइल खत्म, इसराइल खत्म, सफ़े हस्ती तो खत्म। किसको कह रहे हैं अहमद रजा के? देखिए किसे? फरिश्तों से कह रहे हैं सफ़े हस्ती तो खत्म। पक्की गल है, पक्की पक्की। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी ना 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 बोझ पाओ सारियां शावां प्लीज सपोर्ट करा, सारा खबर कराए। आपकी ट्रांसलेशन से यही बात है, इस किस्म की बात कोई भी करे ना, उससे जान छुड़ा लेना जी। अपना अकीदा वही है जो उम्मत का अकीदा है। हम इल्मी जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके पीछे बुक्स कुछ और है जी। हाफिज साहब, ये जो असल नारे लगे ना गुलामों की तरफ से, क्या हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सैयदना अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी जन्नती हैं। तो आग असल इस पे लगी है। अच्छा, इस जड़ पर बंदा पहुंचे। मुझे ये बताएं, कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा 11वें पारे सूरह तौबा में, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, वक्त कम है इसलिए मैं मुख्तसर, वल्लज़ीना तबअहूम बिइहसान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मुहाजिरीन और अंसार में जो आगे आगे सबसे आगे सबकत करने वाले जी। पाक का नाम अब्दुल कादिर, अल्लाह के नामों में ये अल कादिर जो है ना, इसमें सारी सिफात आ जाती हैं, इसमें सारी बातें आ जाती हैं। तो पता क्या चला, वो अल कादिर है, उसके जलवे देखने हो तो अब्दुल कादिर को देख लो। अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए, और इसके सिवा और गुनाह जिसको चाहे मुआफ कर दे, और जिसने अल्लाह का शरीक मुकर्रर किया उसने बड़ा बुहतान बांधा। तो उनकी रहमतों ने जवाब दिया, वो कौम आ रही है, जब वलियों से मांगेगी तो लोग उसे शिर्क कहेंगे, लोग उसे बिदअत कहेंगे, देवबंदी वहाबी। लिहाजा जब कुरान शरीफ देखेंगे कि नबी ने वली से कहा, नबी ने वली से, जब नबी होकर वली से मांग सकता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम बंदे होकर क्यों ना बने। ये मां भी कोई नहीं, ये तो खोपड़ी का पुत्र लग रहा है मैनो। मुतमइन कमीना इंटरनेशनल बेगैरत। सुन लो नारा को फरामदा, मिर्जा जेलमी हरामदा। मिर्जा इंजीनियर की पैदाइश की कहानी को ना पूछ, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। गालियां अगर आप मिर्जे को दे सकते हैं तो मिर्जा ही आपके प्यारों को भी दे सकते। इसलिए गाली देना को मुसलमान का शेवा नहीं है। दलाइल से बात करो, तुम्हारे बुजुर्ग भी लपेट में आएंगे और वो भी उल्टा पक्के होंगे। मां बचरा में एक दफा जलसा था जुमे के मौके पर, एक तरफ देवबंदी हजरात की मस्जिद थी, दूसरी तरफ हमारी।
حکیم خیال ہے یا خلیل خیال ہے؟ تو اس نے کہا میں اشرف خیال ہوں۔ مطلب بندے کو کتا ہونا چاہیے پر انٹرنیشنل کتا تو نہیں نہ ہونا چاہیے، سارے ہی پہ گئے ہیں۔ میرے پاس کلپ کسی دوست نے بھیجا، کہہ رہا ہے ماں تے شاہی کوئی نہیں، ماں کے بارے میں ماں تے شاہی کوئی نہیں، ماں کیا شاہ بے، اوہ مجھے تب سمجھ آئی۔ میں سمجھتا تھا یہ تو صرف پیو کوئی نہیں، یہ جی تو ماں بھی کوئی نہیں، یہ تو کھوتی دا پتر لگ رہا ہے میں نو۔ مطمئن کمینہ انٹرنیشنل بغیرت پتہ کہ سن تو سیوتی نہیں، تو جیلم دی کتی ہے جڑا ہر بندے نو پہ گئی ہے تو منیا ہے کام ہے حرام دا کیسی۔ اور پیر غفران صاحب نے بھی کہا تھا، سن لو نعرہ غفران دا مرزا جیلمی حرام دا، ان کا ہے سن لو نعرہ غفران دا مرزا جیلمی حرام دا، مرزا جیلمی مرزا جیلمی مرزا جیلمی۔ مرزا انجینئر کی پیدائش کی کہانی کو نہ پوچھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ مرزے کو گالی دینے کا ثواب ملے گا؟ گالیاں اگر آپ مرزے کو دے سکتے ہیں تو مرزا ہی آپ کے پیاروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں نہ دو ورنہ وہ چڑھ کے تمہارے سچے خدا کو گالیاں دینے لگ جائیں گے۔ اس لیے گالی دینا کو مسلمان کا شیوا نہیں ہے، دلائل سے بات کرو، دلائل سے رد کرنا چاہیے۔ گالی دینے سے الٹا شدید رد عمل ہوگا، تمہارے بزرگ بھی لپیٹ میں آئیں گے اور وہ بھی الٹا پکے ہوں گے۔ تو اگر دلائل کی زبان استعمال کرو گے تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری طرف مائل ہو جائیں۔ میرے بارے میں تاثر یہی ہے کہ یہ بڑا نرم بات کرتا ہے، تو سختی نہیں کرتا بے دینوں پر۔ تو اس کا اثر جو میں نے محسوس کیا ہے وہ یہی ہے کہ جہاں تقریر ہوتی ہے تو اگر وہ ہمارے عقیدے پر نہیں آتے ہیں تو کم از کم ان کا تشدد ضرور ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں بچرا میں ایک دفعہ جلسہ تھا جمعے کے موقع پر، تو درمیان میں چھوٹی سی گلی گزرتی تھی، ایک طرف دیوبندی حضرات کی مسجد تھی، دوسری طرف ہماری۔ جمعے کے موقع پر تقریر ہونی تھی، تو دیوبندیوں نے کہا کہ اگر جمعے کے بعد کرا دو تو اچھی بات ہے، ہم بھی سن لیں گے، نہیں تو ہم اپنے کی سن رہے ہوں گے، تم اپنوں کی، تو شور رہے گا، سمجھ کوئی نہیں آئے گی۔ ہمارے ساتھیوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اسی طرح کر لیتے ہیں۔ تو جمعے کے بعد تقریر ہوئی، وہ کچھ اپنی مسجد کو ہماری مسجد میں بیٹھ کے سنتے رہے۔ جمعے کے بعد خطاب ہو گیا، کوئی ہفتے اشرے بعد ہمارے جلسے کے منتظم ملے، اس دوسری مسجد کے متولی سے پوچھا کہ تو مماتی گروپ سے ہے یا حیاتی گروپ سے ہے، حکیم خیال ہے یا خلیل خیال ہے؟ تو اس نے کہا میں اشرف خیال ہوں۔ اشرف تمہارا سنا کوئی نہیں آج تک، تو وہ اشرف خیال کیسے بن گئے تم؟ کہا جو تم نے بلایا تھے اشرف سیالوی صاحب، میں ان کے نظریے پر ہوں۔ تیرا ان کے ساتھ کیا تعلق؟ نہیں بھئی جو توحید انہوں نے بیان کی وہ ٹھیک ہے، ہمارے لوگ زیادتی کرتے ہیں۔ تو جھگڑا نظریے کا ہے، کوئی ذاتی جھگڑا تو نہیں ہے نا۔ آپ دلائل کی زبان استعمال کرو تو لوگ سنیں گے بھی صحیح، غور بھی کریں گے، کچھ سوچنے پر مجبور بھی ہوں گے۔ تو اگر گالی گلوچ پہ آؤ گے تو اس کا رد عمل الٹا شدید ہوگا، وہ مزید پکے ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میں اس حق میں بہرحال نہیں ہوں کہ گالی گلوچ والی زبان استعمال کی جائے۔ وہ دور گزر گیا جب آپ گالیاں دے لیتے تھے۔ اب پہلے اپنی حیثیت بھی دیکھو کہ تمہاری حیثیت رہ کیا گئی ہے، دن بدن کتنی پستی میں جا رہے ہو، تمہاری طاقت کتنی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے تو تم 95% بنے ہوئے تھے، اب ذرا گنتی کر کے دیکھو کتنے فیصد ہو۔ حکومتی سطح پر تمہاری پاور کیا ہے، باہر کی جو حکومتیں ہیں ان کے ساتھ تمہارے رابطے کیا ہیں، تو کوئی اپنی حیثیت بھی دیکھو بھی کیا ہے۔ اس لیے وہ گالی گلوچ والا دور تمہارا گزر گیا ہے، جب تم ٹھاٹ سے سٹیجوں پہ گالیوں کی بھرمار کر دیتے تھے اور چوں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اب ان کے پاس کلاشن کوفے ہیں، وہ فوج کا مقابلہ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو آپ کر سکتے ہو۔ اس لیے یا تو پہلے تیاری کرو، اپنی طاقت منظم کرو، اپنے آپ کو متحد کرو۔ ٹیم کیا ہے آپ کا؟ جس کی باتوں پر تم عمل کر رہے ہو، جسے تم نے آج بہت بڑا عالم دین تصور کر کے رکھا ہے، اس کا استاذ ختم نبوت کا منکر ہے۔ کیا تم نے کبھی سنا کہ انجینئر نے اپنے کسی ویڈیو میں کہا ہو کہ مولانا اسحاق کی یہ باتیں غلط ہے کہ اس امت میں نبوت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے؟ نہیں کہا اس نے، نہیں کہا اس نے۔ وہ ایک وہابی مولانا میرے اوپر بڑا چیخا جی، انجینئر کا استاد ختم نبوت کو نہیں مانتا۔
اچھا ایک غلطی نکلی ہے کہ میرے استاد نے کوئی کام غلط کیتا ہے, وہ میرے کھاتے سے باہر ہے. سرکار میرے استاد صرف مولانا اسحاق صاحب نہیں ہے, میرے استاد سب سے پہلے جو میرے استاد ہیں وہ مولانا الیاس قادری صاحب ہیں, باپا جانی. تو کیا ان کی غلطیاں میرے کھاتے میں ڈلیں گی؟ ڈاکٹر طیب قادری صاحب میرے استاد ہیں, کیا ان کی غلطیاں میرے کھاتے میں ڈلیں گی؟ ڈاکٹر اسرار صاحب, پیر نصیر الدین نصیر صاحب, مولانا اسحاق صاحب, شیخ زبیر علی زئی صاحب, غلام سو سعیدی صاحب, یہ سب کسی نہ کسی درجے میں میرے استاد ہیں. کیا ان کی غلطیوں کو میں نے اون کرنا ہے اور میرے خلاف یہ کلپ چڑھیں گے کہ میں جو وہ ان کی غلطیوں کو چھپاتا ہوں یا میں ان کے بارے میں بولتا نہیں ہوں؟ میں نے تو کشف الہام کے اوپر 8 سے آلموسٹ 10 سال پہلے مسئلہ 6B ریکارڈ کروا دیا تھا. اس میں نے ساری کی ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی تھی کہ نبی اسلام کے بعد اب کوئی اس طرح کا عقیدہ آپ کسی کے بارے میں نہیں رکھ سکتے. ڈنکے کی چوٹ کے اوپر میں نے ان ساری چیزوں کا رد کیا تھا. میرے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ میں مرید کے تقریر کی تو وہاں پر جب میں نے تقریر کی تو وہاں پر نا جو یا رسول اللہ نے نا کہتے, ان کا کوئی فیملی ممبر تھا وہ بھی وہاں پہ تھا. تو میں تقریر کر کے باہر نکلا تو اس نے نا تقریر میں نعرہ لگایا تھا, نعرہ رسالت کا, یا رسول اللہ. تو میں جب باہر نکلا تو مجھے ان کا کزن آ کے کہنے لگا کہ فلاں مذہب سے ان کا تعلق تھا لیکن انہوں نے نا یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہے آپ کی تقریر سن کے ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جب کچھ نہ کچھ چنگاری جل جائے نا تو پھر یا رسول اللہ نکل ہی آتا ہے. تو ورنہ کوئی بندہ کہ جی یا رسول اللہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, انہی لوگوں نے وہ نکالے ہیں, مارچ نکالے ہیں لبیک یا اقصا. تو یا اقصا کہا جاتا ہے تو یا رسول اللہ نہیں کہا جا سکتا. اور بھائی سمجھ میں اپنا آپ کا دل کرے تو جس کے ساتھ آپ مرضی یا لگا دو. ہم رسول اللہ کے ساتھ یا لگائیں تو بھائی چہرے کی کیفیت, تو یہ چیزیں بدل نہیں سکتی ہیں. ہمارا تو محشر کے اندر بھی یہی پہچان ہوگی جب ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے حضور کے نظر رحمت کے ساتھ جنت کے اندر جائیں گے. تمہارا اپنا کوئی مر جائے تو تم فوراً کہو کہ بھائی اس کو تو بس بخشا گیا اور بڑی زیارتیں ہو گئی. اور یہ اولیاء اللہ جن کی ساری زندگی دین کی خدمت کرتے ہوئے گزری ہو ہیں, ان کے حوالے سے تم منکر رہو ساری زندگی. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے نا. میں یہی تو بات ہے, یقین جانے کہ یہ صرف ضد کو چھوڑ دے نا, ضد کو چھوڑ دے ہیں. ان کے بڑوں نے بھی وہ کام کیے ہیں جو ہمارے بڑوں کی تعلیمات تھی ہیں. ان کی کتابوں سے ہمارا پورا مسلک ثابت ہوتا ہے, پوری کتابوں سے ہے. لیکن ضد ہے نا, اب ضد کا علاج کوئی نہیں ہے بالکل بھی. اب مثال کے طور پر ہے, میں جب عمرہ شریف کے لیے گیا, حرم پاک کے باہر جھنڈیاں لگی ہوئی تھی, نیشنل ڈے تھا وہاں کا نا, تو لکھا ہوا کیا تھا, الوطن فی قلوبنا, وطن جو ہے وہ ہمارے دل میں ہے. تو بھائی وطن دل میں ہے تو ہم کی بھی تو سنو نا, الرسول فی قلوبنا. وطن کے لیے جھنڈیاں لگائی جا سکتی ہیں, نبی کے لیے جھنڈے نہیں لگائے جا سکتے ہیں. اللہ اکبر. یہی تو بات ہے کہ آپ کا سٹینڈرڈ آپ کسی اور معیار میں سوچتے ہیں, ہم کسی اور معیار میں سوچتے ہیں. ہمارا جو نظریہ اور جو جذبات ہے نا, ہم ہر اعتبار سے اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اس طرح کی رکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے, میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں, ہم تو سب کچھ حضور کی وجہ سے سمجھتے ہیں. اب وہ کلپ آپ نے دیکھا ہوگا, میرا بہت چلا, دلوں سے غم مٹاتا ہے, محمد نام ایسا ہے. اب ایک بد مذہب نے بھی اپنی تقریر میں پڑھا, میرے پاس وہ پوری ویڈیو موجود ہے. اب اس میں شعر ہے کہ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. اب اس نے اپنے لوگوں میں کیا سنایا, انہی کے دین سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. اور بھائی میرے دین کس کی وجہ سے ہے جی؟ اللہ اکبر. حضور کے اتنا بغض ہے تم لوگوں کا, میں نے یہ ویڈیو سیو کر رکھی ہے. اللہ, یعنی کہ حضور کا یہ نہیں کہنا کہ حضور, او بھائی جس کو عزت ملی ہے یہی تو اعلیٰ حضرت, اسی وجہ سے تم ممتاز ہیں. وہ کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبوں میں نا, لو لاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے, لا و رب بلاس جس کو جو ملا ان سے ملا, کونین میں بڑھتی ہے نعمت رسول اللہ کی. وہ حضور کے نام سے بھاگتے ہو, تبھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر قبر میں کیا ہونا ہے, ما کنت تقول فی ھذا الرجل. رب کو تو پتا تھا کس نے کہاں پہ ڈنڈی لگانی ہے, تو اس لیے کہا کہ قبر کے اندر بھی بات محبوب پہ ختم کروں گا, حشر کے اندر بھی بات محبوب پہ ختم کروں گا. بعض روایتوں میں ہے کہ ایک ہی سوال ہوگا جو تیسرا سوال ہے, ما کنت تقول فی ھذا الرجل. بعض روایات کے اندر یہ بھی ہے. ہاں, اللہ, یہ بات جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ختم ہونی ہے, تو اس لیے آپ بھاگ نہیں سکتے ہیں. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل دعا کرنا, کھانا کھانا اور پیار کرنا کیا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو ہمارے اہل حدیث بھائی کیوں کرتے ہیں, رہنمائی فرمائیے. دیکھیے غلط چیز غلط ہے, بدعت ہے. اہل حدیث کرے, وہابی کرے, سنی کرے, کوئی بھی کرے, یہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہے. تیسرے دن, پہلے دن, یہ بالکل ثابت نہیں ہے.
कि लोग खाना पकाएं, लोग आए। एक तो बंदा मर गया, दूसरा जो उसका पैसा थोड़ा बहुत बचा है वो भी दावतों में उड़ा दो। ये मुसलमान ऐसे जालिम हो चुके हैं कि किसी का भी एहसास नहीं। खाना खाएंगे और बिल्कुल इस तरह खाएंगे जिस तरह फौतगी में नहीं बल्कि शादी में आए बैठे हैं। ओए बोटियाँ तो डाल, ओए ये भी तो कर, वो भी तो कर। ये सारा माहौल को ख़राब करने वाली बात है। ये बिदत है, इसे तीजा कहते हैं, इसे कुल शरीफ कहते हैं। ये जो भी नाम इसे दे दें, फिर 7 दिन बाद आता करते हैं, फिर 40 दिन बाद 40वां करते हैं, फिर साल बाद बरसी करते हैं। ये सब बिदत और नाजायज़ है। और सब भाइयों से गुजारिश है, सब भाई ना ज़रा बैठ जाएं, 10-15 मिनट के लिए बैठ जाएं भाई। बैठेंगे तब जब चावल रखे होते, चावल तो रखे नहीं तो कहाँ से बैठे? मेरा है चावल भाई, अभी चावल ना दें। हाँ तो फिर बताओ उनको ना, पहले सवालों के जवाब हो जाए अभी। अरे भाई जो खड़े हुए हैं इनको चावल नहीं मिलेंगे, जो बैठेंगे उनको मिलेंगे। जी जी सब भाई बैठ जी। शेख मोहतरम मुझे तब पता, मैं समझता था ये सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो मां भी कोई नहीं, ये तो खोती का पुत्र लगता है मैनू। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਏ ਜੁੜਿਆ आ ਓਏ जेलमी आ। हर इब्न तैमिया से मोहब्बत करने वाला तेरे वजूद पे थूकेगा, तेरे किरदार पे थूकेगा, तेरी सीरत पे थूकेगा, तेरे नस्बुल ऐन पे थूकेगा, तेरे नजरिए पे थूकेगा। आप में से मुझे बताएं कितने लोग हैं, चले रियल टाइम हम डाटा ले लेते हैं, आप में से कितने लोग हैं कि जिन्हें मेरा तारुफ नेगेटिव हुआ था स्टार्ट में? जरा हाथ खड़ा करें। शुक्रिया मेरे तमाम वो उलमाए किराम, काम चुक के रखो, ठीक है? ये पब्लिसिटी इन्होंने करवाई है ना। जितना बोलते हैं उतनी अपनी बदनामी अपने जिम्मे लेते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी हुई है। मुझे तब पता, मैं आप जब भी कह रहे हैं इमाम हसन कह रहे हैं, कारी साहब इमाम नहीं कहते, इसकी कोई खास वजह है? आप सैयदना हसन फरमा रहे हैं, अच्छा ये भी तो सैयदना हसन नहीं, इमाम ना कहने की कोई खास वजह तो नहीं? नहीं कोई खास वजह, यानी हम कहे, आप भी कह सकते हैं इमाम हसन? कह सकते हैं, जैसे इमाम बुखारी कहते हैं, इमाम हुसैन कहते हैं, इमाम हसन कह सकते हैं ना, लेकिन इमाम अली नहीं कहते। एक यानी चल नहीं रहा ना, एक यानी रिवाज में, मुआशरे में। हमारे यहाँ तो चल रहा है, जैसे अबू बकर सिद्दीक को कहते हैं इमाम अबू बकर, इमाम उमर, कोई नहीं कहता। नहीं, लेकिन इमाम हसन को तो कहते हैं ना, इसलिए कह, वो इसलिए कहते हैं कि एक तबके के वो इमाम है, जो 12 इमाम चले आ रहे हैं ना, उनमें से वो एक है। आपके भी इमाम है? जी जी, हजरत अली इमाम का। देखिए इस मानों में जो आप पूछ रहे हैं ना कि क्यों, तो उसका मैंने जवाब दिया कि एक तबके के वो बाकायदा इमाम है, जिस तरह 12 सिलसिले चले आ रहे हैं। माशाल्लाह। सबसे पहले तो आयत तत्हीर सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 33 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से इस हाल में बरामद हुए कि आपने काले रंग की मुरक्कस चादर ओढ़ी हुई थी। इतने में हसन इब्ने अली आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी उस काली चादर के नीचे ले लिया। फिर सैयदना हुसैन इब्ने अली, फिर सैयदा फातिमा और फिर सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन को चादर के नीचे लेकर यही आयत पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सुभान अल्लाह। ऐ नबी घर वालों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहिमुस्सलाम, अल्लाह तो सिर्फ इतना ही चाहता है कि तुमसे हर तरह की नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें खूब साफ सुथरा कर दे। इस कॉन्टेक्स्ट में फिर सही मुस्लिम के अंदर हदीस है 6220, और ये हदीस तो काफी तवील है। जब हाकिम वक्त ने सैयदना साद इब्न अबी वक़ास को जोर लगाया कि सैयदना अली इब्न अबी तालिब की बुराई बयान करें, तो उनको रिबटल करते हुए मौला अली अलैहि सलाम की जो 3 फजाइल बयान किए थे, तो तीसरी फजीलत ये बयान की थी कि इनमें से मुझे कोई एक भी मिल जाए तो सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। और वो तीसरी फजीलत ये थी कि नबी अलैहिस्सलाम मुबाहले के वक्त सैयदना हसन, हुसैन, फातिमा और अली अलैहिमुस्सलाम अजमईन को अपने साथ लेकर आए और अल्लाह के हुजूर दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। बेशक। और तीसरी आयत मवद्दत, जिसके हवाले से कंट्रोवर्सी सुन्नी शिया में पाई जाती है, मैं आज उसको भी इंशाअल्लाह रिजॉल्व कर दूंगा। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सूरह शूरा की आयत नंबर 23। इसके हवाले से सही बुखारी में एक हदीस है, इब्न अब्बास का कौल है, वो इस आयत की तफसीर यूं करते थे कि नबी अलैहि सलाम के जो मुखालिफिन है उन्हें ये कहा जा रहा है कि
نبی علیہ السلام کی قرابت داری کا خیال رکھو. جی. لیکن جو تابع تھے نا سعید ابن جبیر وہ اسے اہل البیت پہ فٹ کرتے تھے, اور میرے خیال میں دونوں یہ تفاسیر درست ہیں. اگر اللہ تعالیٰ غیر مسلم رشتہ داروں سے کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی رشتہ داری کا خیال رکھو, جی, تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا کہا جائے گا کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی رشتہ داری کا خیال رکھنا ہے. اور اس کو سپورٹیو جو ہے وہ صحیح بخاری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے, صحیح بخاری میں 3751 نمبر. وہ کہتے ہیں کہ محمد کے قرب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کرو. یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی تفسیر جو محبان اہل بیت نے بیان کی ہے وہ بالکل درست ہے. پھر غدیر خم کی حدیث جو مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں 6225 سے لے کے 6228 تک, ان میں بھی نبی علیہ السلام نے قرآن اور اہل البیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا. اور اس کے علاوہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے خیمے میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ وہ بچہ کدھر ہے چھوٹا. تو نبی علیہ السلام کے سامنے حسن کو پیش کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے انہیں معانقہ کیا, چوما, اور پھر کہا کہ اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر, اور جو حسن سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. اور پھر بخاری کی حدیث ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حسن اور حسین اس دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. اور پھر صحیح بخاری کے اندر انس ابن مالک کا قول موجود ہے, وہ کہتے ہیں کہ حسن ابن علی سے زیادہ رسول اللہ کا ہم شکل کوئی. افسوس کی بات ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ کبھی دنیا نے ایسا ٹائم نہیں دیکھا کہ فضائل صحابہ بیان ہو رہے ہوں اور اس میں اہل بیت کی بات ہو. لیکن یہ اس امت کی بدبختی ہے کہ جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے نا تو زیادہ ٹائم فضائل صحابہ پہ اور اس جسٹیفیکیشن پہ چلے جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں صدق رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا. یہ آپ نے ابو بکر کے بارے میں نہیں کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہ عمر کے بارے میں, نہ عثمان کے بارے میں, کہ میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثال مولا علی علیہ السلام والی ہے. کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ یہ کام ڈالنا ہے چوتھے خلیفہ کے ساتھ ان لوگوں نے, تو چوتھے خلیفہ کی فضیلت کبھی بھی انہیں ہضم نہیں ہوگی. یہ بات حضور کو پتا تھی. مسند احمد میں حدیث ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر اور مشکات کے اندر کہ علی تیری محبت میں غلوف کر کے جو ہے وہ گمراہ بھی ہوگا ایک فرقہ اور جہنم میں جائے گا, اور تجھ سے بغض رکھ کے بھی ہوگا. اب ہم نے محبت والے تو ہمیں ماشاءاللہ بچپن سے پڑھائے جاتے ہیں, یہ بغض والے کون سے؟ بغض والے وہ ہیں جو کہ محبت والوں کا رد کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر پھر وہ اتنا غلوب آتا ہے کہ انہیں چیزیں ہضم نہیں ہوتی. جیسا کہ ان کو کہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو آپ نے فرمایا فاطمہ کیا تو یہ پسند نہیں کرتی کہ جس سے تیرا باپ محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کرے. یعنی اصل محور جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے. یعنی اپنی بیٹی سے بھی کہا کہ میں بھی عائشہ سے محبت کرتا ہوں, لہذا تو دوسروں کی سفارشیں نہ لا, تو بھی اس سے محبت کر. اب یہ جو بات کی صحیح بخاری میں جو مولانا صاحب نے حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا, تو سب سے بڑھ کر محبوب بیوی سے بھی پوچھ لیں. سیدہ عائشہ کے بارے میں المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے. اما عائشہ سے کسی نے پوچھا بتائیے کہ نبی علیہ السلام کو اپنے صحابہ میں سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا, تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. بخاری مسلم حدیث ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب انسان کسی کی فضیلت بیان کرتا ہے نا تو اولاد کے بعد ہی اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے, یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. گھر والے پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا نہیں مردوں میں بتائیں, تو انہوں نے کہا کہ مردوں میں فاطمہ کا شوہر علی ابن ابی طالب جو کہ کثرت سے روزے رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے تھے. الحمدللہ یہ میری ماں نے بیان کیا ہے سلام اللہ علیہا. تو یہ سارے فضائل ہیں, لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب اہل البیت کی بات ہو تو ہم اسپیسیفکلی اپنی گفتگو اس پہ رکھیں, اور دوسری طرف نہ ہم چل پڑیں, وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ فضائل صحابہ ماشاءاللہ پچھلے 1000 سال سے فضائل صحابہ کانفرنسز ہو رہی ہیں اور بڑا ذکر ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے اس کے اوپر. اس وقت جو ہے اہل بیت کے حوالے سے کوشش ہے کریں کہ بھئی اہل بیت کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا, اہل بیت کے بارے میں تھا کہ میں تمہیں خوف دلاتا ہوں, میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. غدیر کی حدیث میں تو اہل بیت کے حوالے سے ہمیں سینسٹیو ہونا چاہیے. یہ حدیث حضرت علی کے بارے میں ہے. اور آخری میں حدیث بیان کروں جس کی 32 اسناد موجود ہیں جامع ترمذی میں. ایک تو ہے اللہ کا محبوب, ایک ہے اللہ کے محبوب کا محبوب. نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بھونا ہوا پرندہ لایا گیا, اسے حدیث طائر کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے ساتھ اس شخص کو بھیج کے پرندہ کھانے کے لیے جو اس مخلوق میں سب سے بڑھ کر تجھے محبوب ہے. اللہ اکبر. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور پھر ساتھ بیٹھ کے بھنا ہوا پرندہ کھایا. تو ایک اللہ کے محبوب ہے اور ایک اللہ کے محبوب ہے. الحمدللہ. تو فضائل سب کے ہیں, لیکن جب ہم آج بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ صلح حسن میں انشاءاللہ جب آپ سوال پوچھیں گے تو میں انشاءاللہ صلح حسن سے بھی پردہ اٹھاؤں گا
کہ صلح حسن کی آڑ کے اندر جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو ملائن کیا جاتا ہے، حضرت علی کی گستاخیاں کی جاتی ہیں، تو میں اس صلح کا بالکل پول کھولوں گا بخاری، ابو داؤد، ترمذی کی روشنی میں انشاءاللہ حقائق پبلک کے سامنے رکھوں گا، لیکن جب آپ سوال کریں گے تب انشاءاللہ۔ انجینئر صاحب نے اگرچہ ہمیں نام نہیں لیا کسی کا، لیکن ٹارگٹ تو کیا۔ اس میں یہ کہ انہوں نے یہ بات چھیڑی کہ جب فضائل اہل بیت کی بات ہو تو یہ خواہ بیچ میں صحابہ کو گھسیڑ کر اس سے جو ہے وہ علیحدگی کا اختیار کرتے۔ تو کیا یہ کام انہوں نے آج نہیں کیا کہ یعنی صحابہ کی تعریف ان کو برداشت نہیں ہوئی اور اس کو تنقید کا نشانہ بنایا؟ موضوع امام حسن علیہ السلام یہ کوئی موضوع میں یہ کوئی شرعی حکم ہے؟ آج کے دن صحابہ کی تعریف نہیں ہوگی، صرف حضرت حسن کی تعریف۔ دیکھیے حضرت حسن سے کہ جو جس نظریے پہ اور جس موقع پہ آپ نے یہ صلح فرمائی ہے، یہ حضرت امام حسن کی آپ فتح بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، بے شک یہ امام حسن کی ہی فتح ہے، کیونکہ جو اپنی شرطیں منوا جائے لکھا کے کہ یہ میری طرف سے پھر شرط ہے، فتح بھی تو پھر اسی کی ہوئی نا۔ معاملہ یہ ہے کہ اصل میں امام حسن علیہ السلام کی میری طبیعت، آپ 10 دن سے میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ جانتے ہیں، بڑی رواداری والی، کبھی میں بات نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں امام حسن علیہ السلام کائنات کی مظلوم ترین شخصیت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو تو ہم نام لے کے بھی کئی کچھ کر دیتے ہیں، لعنت بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ فلاں، ہاں جی، برات کا۔ امام حسن علیہ السلام وہ مظلوم شخصیت ہے کہ کہاں ان کا، کس جگہ پہ ان کا خون تلاش کریں۔ معاملہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی جو شرائط تھی نا آپ نے لکھوائی، اصل میں آپ کی یہ بصیرت تھی، آپ نے یہ ایسا اقدام کیا کہ قیامت تک آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان لوگوں کی حقیقت کو جان لیں جن لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ شرطیں طے کی ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ وہ جی آپ تو تاریخ کی بات کر رہے ہیں، ہم حدیث کی بات کر رہے ہیں، معاملہ تاریخ کا یا حدیث کا نہیں ہے، معاملہ راویوں کا ہے۔ مثلا حضرت سیوطی ہیں یا ابن کثیر ہیں، وہ اگر حدیث کی کتاب لکھیں تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر وہ کوئی تاریخ کی لکھ دیں تو پھر غلط ہے۔ اسلامی تاریخ کی اس سے بڑی توہین اور بھی کیا ہوگی کہ یہ کہہ دینا ہم نہیں مانتے تاریخ کو۔ معاملہ ہے حقیقت کا۔ دیکھیے سارے راوی نہ ہی حدیث کی کتابوں میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بات معتبر ہو گئی ہے، اور اسی طرح بات حدیث کی کتاب میں ہو یا تاریخ کی کتاب میں ہو، معاملہ راویوں کا ہے، کتاب کا نہیں ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے یہ جو صلح فرمائی ہے، اس کو آپ اگر توجہ سے ہم دیکھیں تو کون نہیں جانتا کہ امام حسن علیہ السلام کو، آپ کو پتا تھا یہ، اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو ہم نے لکھوایا یہ پورا ہونے والا نظر بھی نہیں آ رہا، لیکن آپ نے، میں یہ سمجھتا ہوں قیامت تک کے لوگوں کے سامنے بات رکھی ہے کہ یہ حقیقت شاید جنگ میں عیاں نہ ہو سکتی جو آپ نے صلح کر کے عیاں فرمائی۔ کہ صلح ہوتی کیا ہے؟ صلح کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف کی پارٹیز نے اپنا موقف رکھا اور کنسنسس کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹ تیار ہوا۔ صلح ہوتی ہی اس وقت ہے جب شرائط طے پا جائیں۔ صلح حدیبیہ کے اندر کیا شرائط طے پائی نہیں تھی؟ اگر شرائط نہ ہو تو صلح نہیں ہوتی ہے، پھر تو ایک بندے کی جیت ہوتی ہے، دوسرے کی ہار ہوتی ہے۔ جب دونوں برابر کے لوگ آ جائیں تو صلح کرتے ہیں اور وہ شرائط طے کرتے ہیں، لہٰذا یہ آؤٹ آف کوسچن ہے کہ وہ شرائط ہے تھی یا نہیں تھی۔ جس طرح صلح حدیبیہ کی شرائط تھی اس طرح صلح۔ جی مرزا صاحب، آج کی اس پوڈ کاسٹ میں کیا بکواس کرنا چاہیں گے؟ تیری لمحہ بصریت ہے، شاید کوئی نہیں۔ استغفر اللہ۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اس مسجد میں جا کے جس مرضی طریقے سے نماز پڑھیں، آپ کو کوئی ایسے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے۔ جائیں آپ جماعت اسلامی کی مسجد میں، عموماً وہ حنفی ہیں، آپ جا کے اونچی آمین پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کے کہیں، سر نماز پڑھنے کے بعد وہ یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ کس نے آمین کہی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے جس نے آمین کی ہے اس کو اچھے طریقے سے ویلکم کہے کہ یار یہ بھی میری مسجد میں ہے، یہ حوصلہ دیوبندیوں بریلویوں میں ہے، آپ چلے جائیں۔ یہ وہ مسجدیں ہیں جن میں فرقوں کے نام نہیں لکھے ہوئے ہوں، یہ جماعت اسلامی کی مسجد ہے، یہ نہیں لکھا ہوگا۔ تو اگر یہ فرقے ہوتے ہیں، یہ جماعت اسلامی، آپ چلے جائیں کسی بھی مسجد کے اندر۔ میں یعنی کئی بار جماعت اسلامی کی مسجد میں کبھی میں چلا جاؤں نماز پڑھنے کے لیے، وہ امام مسجد صاحب مجھے مصلی پہ آگے کر دیتے ہیں، اب میں رفع الاجدین سے اونچی آمین کہہ کے جاری نماز پڑھا رہا ہوں، پیچھے کسی کے ماتھے پہ بال تک نہیں آتا۔ یہ ٹالرنس موجود ہے تو یہ فرقہ نہیں ہے۔ فرقے کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دوسرے سے نفرت اور اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ یہ تو تنظیم امت کے لیے ایسٹ ہے جنہوں نے کم از کم فرقہ پرستی کو توڑا ہے۔ باقی آپ علمی اختلاف رکھ سکتے ہیں اپنی جگہ، کسی سے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ فرقہ واریت کی لعنت سے کافی حد تک وہ آزاد ہے، ان کے اندر یہ نفرت نہیں پائی جاتی۔ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے دعوے غلط ہیں، آپ اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں مراکز قائم ہے جماعت اسلامی کے، آپ وہاں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں، آپ ٹکی رکھ کے پڑھیں، بغیر ٹکی
باریکی کے پڑھیں, اونچی آواز سے پڑھیں, آدھی آہستہ آواز سے پڑھیں, میں نہیں سمجھتا آپ کو کوئی بندہ اوئے بھی کرے گا یا پوچھے گا بھی آپ کس فرقے کے ہیں, وہ کوئی نفرت نہیں کرے گا. ایسی کوئی حدیث یا آیت پیش کر دیں, وہ کرنا ایک ایسا کام جس کی کوئی دلیل نہیں ہے, آپ کیوں کرتے ہیں؟ مجھے یوں سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے میلاد کا مفہوم صرف ہمارے مخالف علماء ہی کی زبان سے سنا ہے. شکر ہے آج ہم سے پوچھ لیا ہے. الحمدللہ. اگر تو ان کے دل میں خشیت الہی ہوئی, یہ ہوا کہ ہم نے صرف اللہ کے قرآن کو نبی کریم علیہ السلام کی سنت متواترہ پر ہی عمل کرنا ہے, انشاءاللہ آج کے بعد سے یہ سوالات ختم ہو جائیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ میلاد نام کس کا ہے. کتنے میلاد منا رہے ہیں؟ یار کیا میں جواب ان کے بارے میں دوں؟ وہ پہلی بار چپ دیکھا ہے آپ نے, ٹائم لیا جواب میں. اس کی وجہ ہے کہ میں ان کی زندگی کے دوسرے رخ کو ویڈیو میں ثابت نہیں کر سکوں گا. اچھا, مطلب کہ آپ کو پتا ہے محمد علی مرزا دلیر آدمی ہے, نہ کہ رکھ چڑھدار بندے دی, کوئی نہیں ڈرتا کسی کو. میں تو ایک شادی بڑی مشکل سے گزار رہا ہوں. بیوی صرف اس میں خوش ہے کہ آپ دوسری شادی نہ کریں, اس سے بڑی خوشی پلانٹ ارتھ پہ آپ بیوی کو کوئی نہیں دے سکتا. علی بھائی مجھے میں نے سنا کہ آپ بائک پہ آتے جاتے ہیں, گاڑی کہاں ہے؟ گاڑی میرے پاس نہیں ہے الحمدللہ. سیکورٹی کے جو معاملہ تھے اور سیکورٹی گاڑی سے تو نہیں بھی ہوا ہے, تو گاڑی سے تو سیکورٹی کیسے وہ سیکیور کرتے؟ جی وہ میرا مسئلہ ہے نا جی, میں کیسے آتا ہوں. یہ کس طرح سے بائک پہ اوپر نہ چڑھایا کس نہیں, وہ یہ تو نہیں میں نے بتانا, پھر ڈکلیئر کر دوں میں. جب ایک قانون کے اندر آپ آتے ہیں اور آپ کی گرفتاری ڈیو ہوتی ہے تو آپ کو گرفتاری دینی چاہیے. اچھا, پرسنل لائف کے متعلق بتائیں, آپ کا لائف سٹائل کیا ہے, کس عمر میں شادی ہوئی اور کتنی شادیاں اکثر مفتی کی 2 3 4؟ یار میں تو ایک شادی بڑی مشکل سے گزار رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ دین کے کام کے لیے وقف ہوتا ہے اس کی اپنی مصروفیات ہوتی ہے. جب آپ ایک مشن کے لیے چلتے ہیں نا, آپ دیکھیں دنیا میں جتنے کامیاب لیڈرز ہیں نا, یعنی نبی الاسلام کو نکال کے, ظاہر ہے وہ تو ایکسیپشنل کیس ہے, ان کی فیملی لائف کمپرومائز ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. میں تو اللہ کا شکر ہے کہ پوری کوشش کرتا ہوں کہ کمپرومائز نہ ہو. تو بھائی ایک بیوی کے ساتھ بھی وقت گزارنا جب آپ ایک مشن کے لیے کام کر رہے ہیں, اور بچوں کی تربیت کرنا, یہ بہت مشکل کام ہے. یہ پتہ نہیں کس طرح انہوں نے, تو بس ان کے پاس تو اور بڑے نہیں, لیکن ہم نے اکثر ایک ہمارا روایتی مفتی یا عالم یا ایک علمی ادبی شخصیت 2 3 4, اور یار طارق جمیل صاحب کی بھی ایک ہے, غامدی صاحب کی بھی ایک ہے. ٹھیک ہے, اگر یار ایک بندے کی مثال دیں گے نا, آپ چھوڑ دینا یار, اس طرح تو نہ کریں. تو یہ زیادہ تر لوگوں کی ایک صحابہ ہیں. صاحب اولاد بھی ہیں؟ ہاں جی الحمد ماشاءاللہ. 2 بیٹیاں 2 بیٹے. اچھا ماشاءاللہ. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی شادی کو؟ شادی کو تو میرا نام تو یاد کرنا پڑے گا, 17-18 سال ہو چکے ہیں. مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے 2005 میں پریشان لگ رہے ہیں. بھابھی کے کیا آپ کیا مطلب کہ ٹھیک ہے, خوشحال ہیں؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک سے اتنا رجا ہوں. نہ وہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا تھا رجنا کہ آپ اپنے ٹائم کو نہیں مینج کر سکتے. ٹھیک ہے نا, دیکھیں میں نے اپنی زندگی کے شادی کے آلموسٹ پہلے 14-15 سال تو اس حال میں گزارے ہیں کہ میں ویکینڈ پہ اپنے گھر آتا تھا اسلام آباد سے, میری فیملی تو جیلم میں تھی, جمعے کی رات کو پہنچتا تھا, ہفتے کو بھی میرا درس ہوتا تھا, اتوار کو میرا درس ہوتا تھا, اور دن کو میں اپنے دوستوں کے پاس ہوتا تھا. تو میں نے بڑا تھوڑا وقت اپنی وائف اور بچوں کے ساتھ, یہ تو پچھلے 4-5 سال سے جب میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے, تو میں نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے جو پچھلے 15 سال میں نہیں گزارا ہوا تھا. تو اب کچھ معاملات جو ہے نا اس حوالے سے میں مینج کر پا رہا ہوں. باقی یہ کہ وہ ایک ہیپی لائف گزر. علی بھائی میں نے سنا ہے کہ آپ بائک پہ, بیوی صرف اس میں خوش ہے کہ آپ دوسری شادی نہ کریں, اس سے بڑی خوشی پلانٹ ارتھ پہ آپ بیوی کو کوئی نہیں دے سکتے, اور وہ میں نے دی. علی بھائی مجھے میں نے سنا کہ آپ بائک پہ آتے جاتے ہیں, گاڑی کہاں ہے؟ گاڑی میرے پاس نہیں ہے الحمدللہ, میری ضرورت بھی نہیں ہے گاڑی. تو انہیں کہیں کو نظر نیاز کریں, مجھے ضرورت نہیں نا. دیکھیں گاڑی میری ضرورت نہیں ہے, میں نے اگر سفر بھی کرنا ہے میں ٹرین پہ کر لیتا ہوں, یا کوئی بہت کریٹیکل کوئی ایسا سفر ہو تو میں ٹیکسی کرائے پہ لے لیتا ہوں. نہیں علی بھائی یہاں پہ ہم نے دیکھا سیکورٹی کے جو معاملات تھے, اور سیکورٹی گاڑی سے تو نہیں, تو گاڑی سے تو سیکورٹی جی وہ میرا مسئلہ ہے نا جی, میں کیسے آتا ہوں, میری کوئی ڈکلیئرڈ موومنٹ تو نہیں ہوتی گاڑیوں پہ, اور سیکورٹی گارڈز کے ذریعے تو آپ کی ڈکلیئرڈ موومنٹ ہوتی ہے, وہ تو آپ خود ونریبل ہوتے ہیں.
मेरी तो अनडिक्लेयर्ड मूवमेंट है। ये किस तरह से बाइक पे पढ़ना चढ़ाया किस नहीं, वो ये तो नहीं मैंने बताना, फिर डिक्लेयर कर दूं मैं। चले इंटरव्यू इख्तिताम करते हैं। मैं लास्ट में कुछ नाम लूंगा, आपकी जो भी राय हो, कोई जो भी लफ्ज आपके ज़हन में, यानी राय आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके जहन में आए उस पर्सनैलिटी के मतलब। देखिए वो हर पर्सनैलिटी का मुख्तलिफ रुख होते हैं, आप अगर दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो डिफरेंट पाकिस्तान की नामवर शख्सियात होंगे। इमरान खान, क्या मैं उनके बारे में आपको कुछ भी बताऊं? कोई एक लफ्ज जो आपके जहन में आता हो। एक लफ्ज मैं फिर बोलूंगा तो आपका कैमरा हजम नहीं करेगा। नहीं आप बोलें। उनके कोलो फेल में तजाद है, ये आपने पहले भी बोला था। हाँ जी। और नवाज शरीफ, उनके भी कोलो फेल में तजाद है। जरदारी साहब, उनके भी कोलो फेल में तजाद है। सिराजुल हक, हाँ वो खरा बंदा है। अच्छा, हाँ जी। मौलाना तारिक जमील साहब, अपना जवाब रिपीट करेंगे? यार क्या मैं जवाब उनके बारे में दूं? तारिक जमील साहब एक मासूम सी शख्सियत है, बस उस तरह ही। मैंने आपको पहली बार चुप देखा है, आपने टाइम लिया जवाब में। क्योंकि मैं अगर वो पॉलिटिशियंस वाला जवाब दूं तो शायद वही वाला जवाब देता, लेकिन वो जवाब देना बनता नहीं है। उसकी वजह है कि मैं उनकी जिंदगी के दूसरे रुख को वीडियो में साबित नहीं कर सकूंगा। अच्छा, हाँ। मतलब आपको पता है? हाँ, मुझे यानी वो कोई कैरेक्टर लेस नहीं, यानी मतलब ये है कि मैं समझता हूँ कि उनमें दिलेरी नहीं है। अच्छा। जो होनी चाहिए। उनके ऊपर कई एक दीन के हकायक खुल चुके हैं, उनके बुजुर्गों की तालीमात की खराबियां उन पर खुल चुकी हैं, लेकिन वो जुर्रत नहीं कर रहे पब्लिकली उसे बयान करने की। मौलाना फजलुर रहमान, फजलुर रहमान साहब यानी बेस्ट डिबेटर हैं पॉलिटिशियंस में। वो अपनी बात जिस तरह वजनी अंदाज में रखते हैं दलाइल के साथ, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आलिम भी हैं, अगर उस पहलू से बताएं कुछ। आलम दीन तो मैंने उनको कोई इल्मी तौर पे तो उनकी कोई खिदमात, कोई कुरान का तर्जुमा, कोई इस तरह की चीज़ें तो नहीं देखी हैं। वो उन्होंने पॉलिटिकल विंग जो है ना देवबंद मकतब की संभाली हुई है, और मेरे ख्याल है उनकी जो गुफ्तगू है बहुत लॉजिकल होती है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, तकी उस्मानी साहब बहुत लायक इंसान है। इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से जो उन्होंने काम किया है वो यूनिक है जी। इस्लामिक बैंकिंग को हलाल समझते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं हलाल समझता हूं। जो लोग ये कहते हैं कि एक ही चीज़ के दो नाम है, नहीं नहीं बिल्कुल गलत कहते हैं। मनी अगेंस्ट गुड्स में और मनी अगेंस्ट मनी में इतना ही फ़र्क है जितना जिना और निकाह के अंदर। मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद साहब यंग जनरेशन में जो मिजाह के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी कंट्रीब्यूशन है वो लाजवाब है। अल्लामा इब्तिसाम इलाही, इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब की जो आवाज़ है ना, इतनी ऊंची आवाज़ और किसी की नहीं है, कमाल है। आपकी भी कम नहीं। नहीं मैं नहीं, उस तरह तो मैं बोल ही नहीं सकता। मैं एक मिनट नहीं वैसे बोल सकता जिस उन्होंने कहा। हिशाम इलाही ज़हीर, वो भी उनके लिए भी वही है कि उनकी आवाज़ बहुत ऊंची है। हाँ जी। कमर जवेद बाजवा साहब, कमर बाजवा साहब के लिए मैं वही कहूँगा जो पॉलिटिशियंस के लिए क्या कि 100% कोल फेल में उनके तजाद है। यानी जिस लम्हे वो पाकिस्तान में ये सेमिनार्स करवा रहे थे कि बाहर से दौलत यहाँ शिफ्ट की जाए, उस वक्त उनकी दौलत बाहर शिफ्ट हो रही थी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, दलेर आदमी है, ना के रख चढ़ता है बंदे दी, कोई नहीं डरता किसी को। वाह वाह, कमाल आदमी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा मौजूद थे, और हमने जो रवायती तौर पे हम प्रोग्राम्स करते हैं उससे मेरे ख्याल डबल दुरानिये पे चला गया। बहरहाल अली भाई बहुत शुक्रिया। बीच में मुझे लगा कि शायद अली भाई जो हैं वो ना फैड अप हो जाए, या जो यहाँ पे अहबाब बैठे हैं सुन रहे हैं वो ना फैड अप हो जाए, तो मैंने ख़त्म करना चाहा। तो अली भाई ने कहा कि नहीं, ये तब तक चलेगा जब तक आप कर रहे हैं और जब तक मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो अली भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा अच्छा एक तो इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया और आपने टाइम दिया, उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। अली भाई से स्पेशल मिलने जहलम आए थे और उनसे ये इंटरव्यू किया। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए मैं अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मौलाना तारिक जमील साहब, हाँ कि जी अहमद रजा बरेलवी ने तो ये बात लिखी है, इस तरह कह दिया। आप जानते हैं कि मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी जो हैं उन्होंने हमारे अकाबिर के खिलाफ कुफर के फतवे दिए, तो हजरत ने डांटा उन्हें कि तुम ऐसे नाम क्यों ले रहे हो बगैर किसी ताज़ीमी लक़ब। मौलवी कहते, मौलाना कहते, मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी कहते, तुमने सिर्फ अहमद रजा खान बरेलवी क्यों कहा? गो यानी गोया इसको भी उनकी तौहीन समझा और टोका कि ठीक है तुम्हारे खिलाफ दूसरे मसलक के आदमी हैं, हमारे ऊपर फतवे भी लगाए, लेकिन हम अपनी जबान को गंदा नहीं करेंगे, हम अपनी जबान से उनकी तौहीन नहीं करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अकाबिर को ऐसा बनाया कि अपनी जबान को हमेशा दायरे में रखते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील।
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 14 جنوری 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 129 ہوگا. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ انہیں میں بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے اور وہ ہے جو دیوبندی مکتب فکر ہے ان کے بڑے بزرگ جن کے اوپر پورا فرقہ کھڑا ہوا ہے. زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب، ان کی طرف ایک جھوٹا واقعہ منسوب کہ نبی علیہ السلام کو وہ ایک دفعہ آپ کی نظر پڑ گئی تو وہ اپنے خاوند کے اوپر حرام ہوگی اور بعد میں حضور نے ان سے شادی کر لی، نعوذ باللہ. اور اس سے انہوں نے اپنے بابا جی بایزید بستامی کا سکر ثابت کرنے کی کوشش کی. یعنی اپنے بابوں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے انبیاء کو تختہ مشق بنایا ان لوگوں نے. میں کافی دفعہ یہ ساری چیزیں پیش کر کے ان کے پوسٹ مارٹم بھی کر چکا ہوں. مجھے آج ان چیزوں کے پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف حصول برکت کے لیے میں نے ان لوگوں کا سٹیٹس بتایا ہے کہ جن لوگوں کی طرف یہ آپ لوگوں کو بھیج رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی دلیل اس کی یہ ہے کہ جو خواجہ اجمیری تھے انہوں نے یہ شعر کہا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. اور ان کا نام لے رہے ہیں کہ جن کی طرف کتاب منسوب ہے حشت بہشت میں جو فوائد السالکین چیپٹر ہے، جو پاک پتن شریف والے بزرگ جو تھے خواجہ فرید الدین گنج شکر، انہوں نے اپنے پیر قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات جمع کیے کیونکہ ان کے پیر آگے معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری تھے. تو ان کی طرف وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ کافی دفعہ میں پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں. مجھے تو شرم آتی ہے بار بار ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہ یہ کن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں، کن لوگوں کو اپنا بزرگ بنا کے پیش کر رہے ہیں. بازید بستامی کے بارے میں یعنی جو جو باتیں کشف المحجوب میں انہوں نے کلیم کی ہیں کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا، نعوذ باللہ. یہ تو ہمارا عقیدہ رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو ان پر وحی ہوتا ہے. یہ بات سیم تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے. وہاں تو ایک سٹیپ آگے گئے ہیں وہ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری. پوری دنیا میں بابوں کے جتنے واقعات ہیں نا جو مصباحی صاحب بھی سناتے ہیں، یہ کتاب 800 سال پہلے فرید الدین عطار نے لکھی ہے، جس کو منگولوں نے قتل کیا تھا. میں بھی منگولوں کی اولاد ہوں ہاں، لیکن اس ٹائم وہ کافر تھے، اللہ نے ان کو مسلط کیا مسلمانوں پہ. اب اسلام کی دولت سے سرفراز کر کے مجھے مسلط کر دیا ان کے اوپر. تو خود یہ نگاہیں مارتے رہے اور جب منگول آئے تو منگولا نے نگاہ نہیں ماری، تلوار مار کے وٹ چڑے سارے. انہوں نے نگاہ ہوتے ہی رہ گئی ہیں. تو فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں بازید بستامی کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ ان کے اوپر خام خواہ الزام لگاتے ہیں، ان کے منہ سے تو اللہ بولتا تھا. اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قیامت کے دن محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. جی وہ تو کسی بابے نو کھنگڑ بھی نہیں دینا قیامت والے دن. ویسے تو آپ کو بتاتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اس دن انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. اچھا انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اور بابے کہہ رہے ہوں گے کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. بلکہ اس سے اگلی بات لکھی ہوئی ہے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. یہ بازید بستامی نے
یعنی اب میں کیا کہوں کہ بکواسیات ارشاد فرمائے یہ کیا ٹھیک ہے نہ ہی باجزید ہے. 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں یہ ابو یزید بستامی یزید دے ابا جی, اور ساڈے امام کا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری, یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. اور یہ مسلم شریف میں حدیث لے کے آ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالی کے حضور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی. سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا اور سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا اور داروغہ جنت پوچھیں گے کون, میں کہوں گا محمد, تو وہ عرض کرے گا کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھولا جائے. ہمارے امام جو ہیں وہ سینٹرڈ اراؤنڈ پروفٹ ہیں اور ان کے امام جو ہیں وہ اپنے اراؤنڈ سینٹرڈ ہیں. یہ فرق ہے, یہ انہوں نے یہی کچھ سیکھا ہوا ہے. کشف المحجوب سے یہ واقعہ لیا ہوا ہے جو وہ سناتے ہیں بڑے شوق سے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے جو پیر بھائی ہیں نا انہوں نے مجھے خود سنایا, علی بن عثمان حجویری صاحب کے پیر بھائی نے ان کو یہ واقعہ سنایا کہ جی جو ہمارے مشترکہ پیر صاحب تھے نا ابو الفضل خطلی, سلسلہ جنیدیہ میں تھے وہ, تو ایک دفعہ ان کی حجامت بڑی ہوئی تھی اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے. کہنے لگے یا اللہ تیری نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے تو مجھے کچھ پیسے عطا کر دے. تو وہ پیر بھائی ان کا جو علی جویری صاحب کو کہانی کروا گیا, وہ کہتا ہے جی میں اس وقت درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا, یہ شہتوت کا جو درخت ہے نا اس کے لیے, کیڑوں کے لیے وہ جو پتے اکٹھے کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جی درخت کے پتے, اس کی ٹہنیاں, اور اگلی کہانی سنو اس کی جڑیں بھی سونے کی ہوگی. جڑ کی تو نظر آتی ہے. اور مصباحی صاحب سناتے ہیں کہتے ہیں ہاں نا, یعنی میں آپ کیا داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. ٹھیک ہے. اب مصباحی صاحب تو بےچارے یہ کہانیاں سنتے اور سناتے رہے ہیں, انہوں نے تو آپ کو یہی کہنا ہے کہ جی کوئی بابا نگاہ مارے تو کوئی درخت سونے کا ہو جائے. میرے بھائی یہ تو اس قسم کے واقعات اگر ہونے ہوتے نا, اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے, لیکن جو چیزیں ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں کلیم نہیں کر سک رہے, دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, آپ وہ باتیں اپنے بابوں کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں کہ اوپر دیکھا تو سونا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, اور ٹھیک ہے جی, اور مٹی کے ڈھیلے بھی نہیں جناب سنجے کے لیے مل رہے, سونا ہی سونا. کہانیاں سارے ہی سونے کا, ایویں کہتے سارے ہی سونے کا. تو میرے بھائی سورہ توبہ پڑھے, سب سے کرٹیکل جنگ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کی غزوہ تبوک, 1.5 لاکھ کی فوج لے کر کیسر روم عرب کے بارڈر پہ آ گیا ہے, دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور, اور نبی علیہ السلام کے پاس صرف 30,000 جانثار صحابہ ہیں جن کے پاس سامان بھی پورا نہیں ہے, اور مخالفت میں 1.5 لاکھ کا لشکر. باقی صحابہ جا نہیں سکتے ساتھ. سورہ توبہ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام تمہارے پاس لوگ حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں, ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں جہاد کے لیے. تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جس کے ذریعے میں تمہاری مدد کر سکوں, تمہارے لیے سواری اور جانے کا ساز و سامان ارینج کر سکوں. تو تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں, اس غم کے سبب کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سک رہے. تو اس وقت حضور علیہ السلام نے تو نہیں اوپر دیکھا تو سونا, درخت دیکھا تو سونا, ادھر دیکھا تو سونا. وہ تو ترمذی میں اوپر تلے 2-3 احادیث موجود ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنی جو دولت تھی حضور کے قدموں پہ نچھاور کی تبوک کے موقع پر,
اور نبی علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت سنائی، تو ظاہری اسباب تو اختیار کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کو پیاس لگے تو آپ جو ہے وہ 10 دفعہ دروشی پڑھ لیں، بھوک لگے تو 10 دفعہ آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں. میرے بھائی، اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، تو آپ اس قسم کی چیزیں کیوں لوگوں کو بتاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے. آپ نے تو ہمیشہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد مسبب الاسباب سے دعا مانگنے کا حکم دیا. صحیح مسلم میں تقدیر والے چیپٹر میں آلموسٹ 50 کے قریب احادیث ہیں، 50 to 60. اس کی جو آخری حدیث ہے نا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو چیز تجھے جو انہوں نے کشف المحجوب میں اپنا لکھا، سنی بھی ہیں حنفی بھی ہیں، وہ روحانیت کی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم، اگر حکومت ان کی کشف المحجوب کے مطابق ان کے دربار کا نظام نہیں چلا سکتی تو داتا کا اوقاف داتا کے مسلک والوں کو دے دیا جائے. یا تو داتا کا اوقاف ہمارے سپرد کرو، یا پھر داتا گنج بخش کی مسجد کا خطیب امام سے لے کر پاپوش پہ بیٹھنے والے تک وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا. وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا. وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا. یہ ہیں عقائد داتا گنج بخش. تنظیم المدارس کے نصاب میں عقائد نصفی کے ساتھ عقائد گنج بخش کو شامل کیا جائے. اور حکومت، ادارے، اوقاف، یہ لکھا ہے میں نے، لکھا ہے کشف المحجوب سے، لکھا ہے 100% ذمہ داری سے، کوئی ایک حرف بھی غلط ہوا ذمہ دار ہوں. یہ لکھا ہے میں نے، لکھا ہے کشف المحجوب سے، لکھا ہے 100% ذمہ داری سے، کوئی ایک حرف بھی غلط ہوا ذمہ دار ہوں. لیکن اب داتا کے کسی عہدے پر وہ بیٹھے گا جو یہ پیپر پاس کرے گا. اصل میں ان لوگوں نے قرآن و سنت تو پڑھا نہیں ہوا، یہ بزرگ بابوں کی کتابیں پڑھتے ہیں. اور اس کتاب کا تو میں بے شمار دفعہ پوسٹ مارٹم کروا چکا ہوں. کشف المحجوب کا جو منسوب ہے علی بن عثمان حجویری کی طرف، ہم 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھی ہوگی، لیکن ان کے ماننے والے تو انہی کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اس کتاب کے اندر باقاعدہ طور پر انہوں نے ٹیمپرڈ تورات کا ایک گستاخانہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ اپنی صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے تھے اور اسے قتل کروا کے خود شادی کر لی، نعوذ باللہ. اس سے انہوں نے جنید بغدادی کا صحف ثابت کیا. صحف اور سکر کا چیپٹر نکال لیں کشف المحجوب میں، اور رزلٹ نکالا اس جھوٹے واقعے سے. اس کے بعد انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک منجی ٹھوک دیں گا تو میں. اور آپ مانتا بھی ہے، کہندا سنی مولویاں دا مقابلہ کو نہیں کر سکتا. تو ہو جائے مقابلہ. نوری نے ایسا پھالا ٹھوکیا ہی جڑا کبھی نہیں پٹیا جائے گا. کیڑا پاگل ہے جڑا ایتھے جا کے کرے گا مناظرہ؟ سنی مولویاں دا مقابلہ کو نہیں کر سکتا. ٹناٹن سنی یا پپلا سنی، دیوبندی سنی یا بریلوی سنی یا اہل حدیث سنی. اوئے ہوئے کہندا کتے والی کر دے جے. تے میں کہا ویکھ میں تیری نال باندر والی دی کردا پیا. پھر لڑنے دی کوئی لوڑ نہیں ہے کہ اگر مراسیہ دی لوڑ پہ گئی ہے نا. تماشے کرتے ہو، دماغ خراب ہے ساڈا. اللہ کے ولیوں کو بھونکتے ہو. تو میرے دل چیر کے ویکھ لیا. اچھا بھائی، ایک تے میرے بابیاں نے اے کیتا ہے، ہن دوسری گل بھی سنا دے مجھے جا کے. بابے سارے نو ہی پیارے لگتے ہیں، لیکن اپنے بڑے پیارے لگتے ہیں. میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں اور ذرا توجہ کیجئے گا، بابیاں نے کی کیتا ہے. جہاں لاکھوں لوگ لچ تل رہے ہیں، آپ بھی تل رہے ہیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور میں کہا گل سن، اور تو نکا جیا ڈو گے کہ یہی کتے کی طرح مجھے کاٹ نہ لے. میں کہا میری گل سن. ہاں دسو. میں کہا تیرے تو بڑا بھی ایک مرزا سی، اور یقین کرو دونوں دے فوٹو لا رہا، او ابا لگدا تے منڈا لگدا ہے. قادیانی یہ کہتے رہے میں نے چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ پڑھ کے انہوں دی چولہاں لا کے رکھ دیتی ہیں. اوے قادیانی تو تواڈے پر آ جائے. حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی اور حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں، وہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. اور اس سے واسطے اے انہاں دے چینل تے بھی چل کے بک بک کردا ہے.
اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے. تیری کمی رہندی سی باندرا. اتوں آ گیا وہ جناب. ہاں جی نہیں میں بتھیرا ویکھیا وہ ساڈے علماء جواب دیندے سن، اللہ انہاں نوں سلام، ہن بھی دیندے نے، بہت سوہنا دیندے نے. یہ بک بک کرنوں کھلوندا ہی نہیں سی. وہ میں کہا سارے پھکی دیندے، میں پھکا دین لگیا ہی لے دو ہی دکھے دے چیکدا. او یقین کرو بونتل گیا جے. وہ ہن نا تصویراں لا کے چڑھاوندا ہے، وہ جدوں سنیدا وچ گل ہی نہیں کر، ٹچ ہی نہیں کردا. میں کہا پتر ایڈی جلدی نہیں. یہ جنیاں فضولیات ہوندیاں نے تسی مینوں سینڈ کر سکدے ہو، پھر اس حساب دے نال ہر روز میں دوا خانے چ بہ کے نا پھر میں دی دوائی رگڑاں گا تو پھر انہوں دیاں گا پھکا. ہن میں دو دتے جے سناواں تانوں بھی. پھر آخری بات، وہ مینوں کسی نے بھجا، مینوں پتہ کیا کہندا اے ماں کی شے، ماں تے شے ہی کوئی نہیں. او تیرا بھلا ہوے. وہ مینوں میں کہ یار مینوں پورا کر لو کی کہنا. کہندا ماں تے شے ہی کوئی نہیں، ماں کے شے بے. کہ بچیاں تے ناراض ہو جائے تو کہہ چھڑ دیے میں تینوں دودھ نہیں معاف کرنا. اور استغفر اللہ، یہ بڑا ننگا جملہ ہے، لیکن اس بغیرت نے بولا ہے تو صرف آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ کتنا کمینہ شخص ہے. کہندا جی ماں کے شے بے، ماں تے شے ہی کوئی نہیں. کہندی میں دودھ نہیں معاف کرنا. کہندا تسی تے اپنے چکراں سی. استغفر اللہ، ماں پیو تے کتنا بڑا الزام ہے. تسی اپنے چکراں دا مطلب سمجھ گئے ہو نا؟ ہیں اپنے چسکیاں سی اکھے تو بچے پیدا ہو گئے تو ہن تو کہنی میں معاف ہی نہیں کرنا. اتنا بڑا انٹرنیشنل مطمئن بغیرت. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات ماں کے بارے میں. اور پھر میں نے کہا ہے، اس کو جواب دیا، بول نہیں سکیا. میں کہ یار یہ اگے کہندا سی بابے شے ہی کوئی نہیں، میں سمجھدے بھی تے پیو ہے نہیں. او میں آکھیا او آ کلپ سن کے مینوں سمجھ آ بھی ایدی ماں بھی ہے نہیں، کھوتی دا بچہ جے. بولو تے آئیے چاس جنوں آئیے بولو تو صحیح امر آمین. ہو میں کہا ایک مینوں سیدھا پیو ہے نہیں، اور پیو ایدہ باقی ہی ہے نہیں. یہ میں تو اندساں میں آکھیا پیو لب لب بھی نہیں سکتا. کچھ گلاں پردے چ بھی کرنیاں ہوندیاں نے. بولو سبحان اللہ. میں کہا کھوتی دا بچہ. ہوں اگلی گل، اگلا جڑا میں تھوڑا ماریا جے نا یہ پھکا ہے نا. میں کہا اڈ منہ پاواں پھکا. میں کہا یہ کہندا ماں تو اپنے ہی چکر میں تھی. میں کہا واقعی تیری ماں سی تاں تو جمعہ ہے، کسے ہور دی ماں نہیں ہے. ساڑیاں ماواں نوں اللہ سلامت رکھے، سنت دا سہارا لے کے کیتا جو کیتا. ایڈا کمینہ بندہ انہوں سن دیو. کوئی دا فالور بیٹھا دسو ذرا تھوڑی اور منڈا اینو میں. جا یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل ہیں منحوس الشکل قبیح العقل اخبث الناس ارذل الناس افتن الناس اشر الناس. وہ تو ہے ہی کوئی نہیں نا. بالکل آپ صحیح فرما رہے، ہے ہی کوئی نہیں، شے ہی کوئی نہیں تو پیچھے اللہ اکبر. اور میں نے ایک یہ پکی تھی، اور دوسری پکی اس کا مجھے کسی نے کلپ بھیجا تو کہنا میں امام جلال الدین سیوطی تھے. میں سیوطی ماں ہاں سیوطی نے بندے ویکھے انہوں نے میں سیوطی میں منہ کردا ہے. اور میں آخیا تو سیوطی نہیں تو لوتی ہے. اور اگلی گل میں کہ تو سیوطی نہیں، تو ہے جیلم دی کتی تے روڈ دے اتے بننی ہوئی ہیں، ہر بندے نو تو پہ جانا ہے. توجہ ہے. سیانے کہندے نے ایک ہے ہلکی دعا راہ تے بننی ہوئی ہے. اے سنی ہے نا پنجابی دی مثال. ایک ہے ہلکی دعا راہ تے. خدا دا خوف کر یار، تیرا پیو ہے نہیں تو ساڑیاں بابیاں نو ہی پہ گئے ہیں. اس کا ایک چمچہ تھا، میں نے اس کو ایک ہی سوال کیا. میں نے کہا یار ساریاں چھڑ دے، اس بر صغیر کے خطے میں اسلام کس نے پھیلایا ہے؟ آپ لمبی چوڑی نہیں نہ کر دے. میں نے کہا اگلی بات اے جی میں تیرا مرزا کہتے نا ٹائم قیامت تک
ਟਾਈਮ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨਜ਼ਰਨੀ ਇਲਾ ਯੌਮ ਯੁਬਾਸੂਨ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਛਣਕਣਾ, ਤੂੰ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, मुंह वेख मत्था वेख, मुंह ना मत्था, खोता पहाड़ों लत्था, जिन नहीं खोता। समझ आई ना, खोती दा जो है तो खोता ही होया ना, समझिया करो इस बात नू। सिर्फ एक मिनट मैं बता दूं, सिर्फ अब तुसी ओदा मुंह ना सिर्फ 2 मिनट वेखो, अफ्रीका दा बांदर लगेगा। ये शक्ल है जना, ये शक्ल होंदी है। और मेरी बात सुनिएगा, मैंने उस बच्चे को कहा, मैंने कहा बता इस्लाम किसने फैलाया, देखना पड़ेगा। मगर बस फूक निकल गई ना, ऐ ही तुहाडी औकात, बक बक सीखी तुसी। मैंने कहा मेरे 2 बातें लिख के ले जा, कभी जिंदगी में याद करेगा। पहली बात, यहां इस्लाम फैलाया बुजुर्गों ने, अगर तेरी तहकीक में कोई और हो जा मेरे सामने लेके आ। और अगर बुजुर्गों ने फैलाया है तो फिर हुण कहना बाबे शाही को नहीं हो, तुसी सिखां दे मुंडे हो, सिख मरने हो, रणजीत सिंह दे मुंडे हो, हया नूं हथ मारो। मैं कहा मैनूं इहदा जवाब देना ही। कहना यार बात तो ठीक है, इस्लाम तो बुजुर्गों ने फैलाया ते हुण ओह शै ही को नहीं। लख लानत तो तुहाडे जम्मण वालियां ते बक बक कर दिओ बह के। पहली बात। और दूसरी बात, मैंने कहा इसकी तालीम सुनने वाला बंदा बताओ मुझे बाअदब बनता है या बेअदब बनता है? बोलो, बेअदब बनता है। बताओ हमारा इस्लाम कहता है बाअदब बानसीब, बेअदब ये वो बेनसीब। हुण दस तू की बनना है? कहते जी आपने तो मुझे सोच में डाल दी है। मैं कहते मैं सोच नहीं पाया पुत्र, मैं तेन सिर्फ 2 इंज करके ना, इंज इंज 2 चीज़ां विखाइयां ने। खुदा दा खौफ करो। आखिर ये काफ़ी लोग सुनते हैं। पर्दे में बात करूंगा, शहर दे विच नवीं बाजारी औरत भी आ जाए ना तो कंजर लोग बड़े नस नस के जाते जे, उदा ही महीने तो बाद वापस भी आउंदे जे। ये वो मजहबी कंजरीए लोग जाते भी इदां, आउणा भी इदां ही। तू टेंशन ना लो, हुण सारे बैग गेर लाए हुए। इनू तो आसन बक्सर नहीं सीधा कर दिता है, यकीन करो। वो मुंडा ही चंगा, वो उन्हें आख्या जी ये इलमी इख्तलाफ है तो साडा भी आ इलमी इख्तलाफ है। उन्हें आख्या फाड़ के लम्बे पाई आओ। अब इनका इलाज भी क्या है ना, जो मतलब दलाइल की दुनिया जो नहीं समझता उसको क्या बताएं जनाब। आ गया नवा बुजुर्गां दा मुखालिफ। तो जो मैं बात कह रहा हूं, जिसकी तालीम और क्लिप निकलदा ते जांदा लखां दे विच, वो आदा मैं सवेर तो शाम शाम भौंकना, मैनू सुनदा ही कोई नहीं। ये मौलवी एक हथौड़ा मारदा ते मेरा सिर पाट जांदा है। मैं कहा पुत्र मुड़े साइयां दी मर्जी, ओ जे दा मर्जी काम लैण, इस वास्ते तू साडे बाबे नूं पै गया है। का कोई क्लिप देख लेते हैं तो वो ये कहते हैं कि यार गल्लां बड़ियां डाढ़ियां कीतियां ने। ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? जिन्होंने ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, उनको नहीं पता कि भाई हमारे पाकिस्तान में क्या कुछ है, कब किसी को निशाने पे ले लिया जाता है। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, फरमाते ने हजूर दी इज्जत बोलिया नहीं जाता, बुलवाया जाता गया है। समझ आ रही बात की है? वरना तो आपको मैं इसलिए आपको कहता हूँ इन उलमा की सबसे ज्यादा कदर करो जो आपकी अकीदों को बचा रहे हैं, ठीक है ना। बस औकात कुछ लोग किसी दूसरे जाविये से लेके ओ जनाब ये मामला, मैं बात इसलिए नहीं करता क्योंकि ये गुफ्तगू होती है रिकॉर्ड तो बड़ी दूर तक जाती है, तो फिर बड़ा जरा संभल के